اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے لے کر انشاءاللہ تعالی میری کوشش رہے گی کہ 122 تک میں ان چیزوں کو کمپلیٹ کروں. جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، ایک جڑ تو ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جڑ کو کاٹا تھا. دیکھیں اس کا ڈیزائن میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے جی. آج جو ایک چیز کی جڑ کٹنے والی ہے وہ کیا ہے، ذرا دھیان سے اس بات کو سنیے گا. آیت ہمارے پاس آ رہی ہے، آیت نمبر 102 میں فرمایا جا رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اب یہاں پہ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، میں دوبارہ سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ریویو کرا دیتا ہوں کہ ہم پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کو. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 10 رکوع ہیں مسلسل، جس میں پچھلی امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے جو معاملات ہیں اس کو تابڑ توڑ اللہ تعالیٰ فرد جرم کی شکل میں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. اور یہاں ایک بہت بڑا جرم جو ہے بنی اسرائیل کا یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ مفلسی میں اور یہ ساری چیزوں میں آگے چل کے رکھوں گا، جب بہت زیادہ ان چیزوں میں گھر گئے، ذلت میں، پستی میں، افلاسی میں، تو اس کے بعد انہوں نے کیا حرکت کرنا شروع کر دی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تُتْلُو الشَّيَاطِينُ. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیچھے لگ گئے ان خرافات کے کہ جنہیں پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے لوگ. کس اس میں؟ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. اب اس کے ضمن میں جو ہے دیکھیے گا، میں نے 2-3 تفسیریں مجھے کھولنا پڑیں تاکہ بات اچھے سے آپ لوگوں کو کلیئر ہو. اب اس میں جو فرسٹ پارٹ میں اس کا رکھنے لگا ہوں، فرسٹ پارٹ میں نے اٹھایا تفسیر ابن کثیر کا. دارالسلام کی تفسیر ابن کثیر ہے، پیج نمبر 259. اب یہاں دھیان سے بات کو سمجھیے گا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمیں ہر آیت کو تعویل خاص میں بھی پڑھنا ہے اور تعویل عام میں بھی پڑھنا ہے. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ تو بنی اسرائیل کے معاملات ہیں، یہ تو ہم سے بات نہیں ہو رہی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ جتنے بھی نیو لوگ آئے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس نیو آئے ہیں، وہ اچھی طرح سے میرے پچھلے لیکچرز کو بہت اچھے سے سن کے آئے ہیں. لہٰذا اس میں سمجھ لیجئے گا بات کیا ہوتی تھی. بات یہ ہوتا یہ تھا کہ شیاطین آسمان پر چلے جاتے تھے اور وہاں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ میں ریفرنس دے چکا ہوں، تفسیر ابن کثیر ہے، دارالسلام کی جو تفسیر ہے اس کی تفسیر ابن کثیر ہے، پیج نمبر 259. دوبارہ سے پڑھتا ہوں. ہوتا یہ تھا کہ شیاطین آسمان پر چلے جاتے تھے اور وہاں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کر یہ معلوم کر لیتے تھے کہ زمین میں کس وقت جو ہے وہ کس کی موت ہونے والی ہے، یا غیب کی کون کون سی باتیں ہیں جو رونما ہونے والی ہیں. اب بڑی عجیب سی لگی گئی بات. اس کے ضمن میں ذرا سورۃ الملک، سورت نمبر 67 آیت نمبر 5 میں ملاحظہ کیجئے گا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. سورۃ الملک کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ ہم نے بلا شبہ ہم نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو، یا آسمان دنیا سے کیا مراد ہے؟ پہلا آسمان. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو، آسمان جو پہلا آسمان جو ہے اس کو چراغوں سے، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، مصابیح سے کیا مراد ہے؟ اس کی جمع، یعنی ستاروں کو اللہ تعالیٰ ادھر اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان پہ یہ جو ستارے جو ہم دیکھتے ہیں چراغ نما اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آراستہ کیا ہے اور انہیں شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا ہے.
اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اب 90% بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا مراد ہے۔ تو یہ شیاطین جو ہے وہ کیا حرکتیں کرتے تھے کہ یہ آسمان تک ان کی رسائی ہے، یہ لاسٹ جو ہے پہلے آسمان تک یہ اڑ کر پھر کر گھوم پھر کر یہ پہلے آسمان تک ان کی رسائی ہے، یہ جا سکتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلا دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابِ السَّعِيرِ، شیاطین جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے ضمن میں۔ اب یہیں اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں مزید۔ جنات سن کر آتے تھے، اب یہ ذرا اس چین کو سمجھیے گا کہ کیا ہے یہ۔ جنات جاتے تھے اڑ کر آسمان پر اور وہاں سے فرشتوں کی بات کو سن کر لاتے تھے اور لا کر وہ بتاتے تھے کاہنوں کو۔ یہ کاہن کون تھے؟ جس طرح کے آج ہمارے جو مزاری لوگ ہوتے ہیں، یا جس طرح کے آج ہمارے جو بھی مداری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ شوبدہ بازی دکھا کے، اسی طرح کے پچھلی امت میں بھی اس طرح کے لوگ تھے جو جادو کی بنیاد پر اور اس طرح کی چیز شوبدہ بازی دکھا کر لوگوں کو جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ جیسے کہ وہ بہت بڑے کو معتبر انسان ہے۔ تو جنات سن کر آتے تھے فرشتوں سے، اور جنات بتاتے تھے کاہنوں کو، کیونکہ یہ جن ہوتے تھے قبضے میں کس کے؟ کاہنوں کے، جو پچھلی امت کے جو سمجھ لو علماء ٹائپ کے جو لوگ ہوتے تھے۔ کاہن میں بتا چکا ہوں شوبدے باز۔ اچھا، یہ کاہن کیا کرتے تھے کہ یہ اس طرح سے کرتے تھے کہ یہ جو ہے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر جو ہے یہ کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ جنات جاتے تھے آسمان پر لے کر، وہاں سے خبر آتے تھے اور کاہنوں کو بتاتے تھے، اور یہ کاہن کیا کرتے تھے؟ بڑھا چڑھا کر ان میں ایک کی دو لگا کر اور یہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا، ظاہر سی بات ہے کہ اس دور کا سارے معاملات اسی طرح کے تھے۔ لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کتابیں لکھنا شروع کر دیں، اور بنی اسرائیل میں یہ بات عام ہو گئی کہ جن جو ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ بنی اسرائیل میں یہ بات عام ہو گئی کہ وہ علم غیب جانتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 259 سے میں اس چیز کو پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان نے جب یہ ساری کارگری ان کی جب پتہ چلی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان کا دور تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے پاس اپنا ایک آدمی بھیجا اور ان تمام کتابوں کو جمع کر لیا اور انہیں ایک صندوق میں ڈال دیا اور اس صندوق کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ جو شیاطین بھی آپ کی اس کرسی کے پاس چل کر آتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جنات ان کے قبضے میں تھے، اور چرند پرند کی بولیاں وغیرہ وہ جانتے تھے، ہوا ان کے قبضے میں تھی، جیسا وہ چاہتے تھے استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس طرح کی سلطنت دیجیے گا کہ جیسے پوری دنیا میں رہتی دنیا تک کسی کو وہ سلطنت نہ دے۔ جنات ان کے قبضے میں تھے، وہ جناتوں کو حکم دیتے تھے، وہ سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے، جو امپورٹنٹ نگینے وغیرہ ہوتے تھے وہ نکال کے لاتے تھے، جو پتھر ہوتے تھے وہ نکال کے لاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بہت بڑا لیبر ورک جو کام ہوتا تھا جو انسان نہیں کر سکتے تھے، بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں یا بڑی بڑی عمارتیں ہوتی تھیں یا بڑے بڑے محل جو ہوا کرتے تھے، وہ ساری تعمیرات جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو لگا کے بنواتے تھے۔ اسی طرح سے ایک بات اور سمجھ لیجئے گا، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہے بنی ہے، اور جنات کو ملا کے جو ہے جنات کی مین پاور کو استعمال کیا گیا اس میں بھی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے اپنی کرسی کے نیچے تمام کتابوں کو جمع کر ان کو دفن کر دیا، اور جو بھی شیطان، ٹھیک ہے، وہ جب اس کرسی کے پاس آتا تھا تو کیا ہو جاتا؟ جل کے راکھ ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہتا سنا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ سارا کچھ میں پڑھ رہا ہوں تفسیر ابن کثیر دارالسلام کی جو ہے اس میں پیج نمبر 259۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے اور وہ علماء بھی چل بسے اسی دور کے، اسی ایرا کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو اس دور کے جو وہ تھے علماء، وہ بھی چل بسے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانتے تھے، اور ان کے ناخلف پیدا ہو گئے۔ یعنی اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو پیڑھی تھی وہ تو صحیح تھے، وہ تو بچے ہوئے تھے، اس چیز سے ڈرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دوسرا ایرا آیا، جو دوسری پیڑھی آئی، اس نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اس نے جو ہے وہ یہ کرنا شروع کر دیا کہ پیدا ہو گئے تو شیطان جو ہے انسانی صورت میں۔ پھر ایک دن اس طرح کا واقعہ ہوا کہ جو دوسری نسل آئی اس میں اس طرح کے معاملات ہوئے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی صورت میں، ایک جن تھا، اس نے کیا حرکت کی، اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی چلے گئے، حضرت سلیمان بھی چلے گئے،
تو اس نے کیا حرکت کی کہ وہ انسان کی شکل اختیار کر کے آیا اور اس نے جو ہے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا میں تمہیں ایک ایسا خزانہ نہ بتا دوں جسے تم کبھی بھی ختم نہ کر سکو گے. تو جو بھی علماء تھے میں بتا چکا ہوں بہت پستی کی حالت میں تھے. بنی اسرائیل بہت جو ہے وہ بالکل پستی اور افلاسی کی حالت میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ضرور آپ ہمیں بتائیے. تو اس پہ جو ہے وہ شیطان نے کہا کہ کرسی کے نیچے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے وہاں سے تم جو ہے وہ کھودنا شروع کرو. تو اس میں یہ ہوا کہ شیطان ان کے ساتھ جو ہے وہاں تک گیا اور اس نے وہ جگہ دکھائی اور وہ جگہ جو ہے انہوں نے جو کھودنا شروع کی انہوں نے, اور وہ خود جو ہے وہ دور جا کر کھڑا ہو گیا. ان لوگوں نے کہا کہ آپ قریب آئیے. شیطان جو وہ انسانی شکل میں آیا تھا اس کو کہا کہ آپ قریب آئیے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا نہیں میں یہیں کھڑا ہوں, آپ بس جا کے اس جگہ کو کھودیے, وہاں سے وہ کتابیں ملیں گی جس کو پڑھ کر, اب یہاں سے دھیان دیجیے گا, جس کو پڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ساری یعنی جنات قبضے میں ہیں اور یہ سارے ہوائیں قبضے میں. تو وہ شیطان نے یہ حرکت کی کہ اس نے بنی اسرائیل کے علماء کو یہ بات کہی کہ یہ ہے وہ کتابیں جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام پڑھ کر جو ہے یہ سارا جادوگری کا کام کرتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بات ہوئی. تو اس میں یہاں تمہارے پاس ہی موجود ہوں, اگر تمہیں یہاں سے وہ کتابیں نہ ملیں تو بے شک تم مجھے جو ہے وہ قتل کر دینا. انہوں نے اس جگہ کو کھودا اور واقعی ان کو یہ معاملہ تو کہ وہ کتابیں تمام کتابیں جو ہیں وہ موجود پایا. اور جب انہوں نے انہیں باہر نکال لیا تو شیطان نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے پرندوں کے معاملات, جنات کے معاملات, یہ سارے معاملات جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام وہ یہاں سے ڈیل کرتے, یہ تھیں وہ کتابیں. اب سمجھ میں آئی بات. شیطانوں اور پرندوں اور اس جادو کی وجہ سے حکومت کرتے تھے. یہ اس شیطان نے جو ہے وہ سور پھونکا اور اس کے بعد وہ کیا یہ کہہ کر شیطان چلا گیا اور بنی اسرائیل میں جو ہے وہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر تھے. بنی اسرائیل نے ان کتابوں کو محفوظ کر لیا اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بھی انہی کتابوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی, جھگڑا جو ہے وہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر دیا. چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اب بات جو ہے وہ صحیح سے سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات پیش کر رہے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین, کہ دیکھو شیطان جو ہے اب یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شیطان جو ہے یہ کیفیت کا نام ہے. یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے. شیطان کہتے ہیں اس ہستی کو, اس شخص کو, اس جن کو کہ جو بہت زیادہ حسد کی آگ میں جل رہا ہو. میں پہلے بہت ڈیٹیل میں ان چیزوں پہ بات کر چکا ہوں. لہٰذا شیطان انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو اشارہ ہے یہ دونوں طرف جا رہا ہے. وَاتَّبَعُوا, اور وہ پیچھے لگ گئے, مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, کہ جو شیاطین جو ہے انسان یعنی بنی اسرائیل اور جو جنات جو ہے وہ کیا کرتے تھے, علی ملک سلیمان سے مراد ہوگا عہد حکومت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے بادشاہ تھے, نبی تھے, وہاں پہ جو ہے انہوں نے یہ حرکت شروع کی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام کتب کو جمع کرو اور اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دو. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, وہ تو جو بھی کام کرتے تھے اللہ کے حکم سے اس کام کو کرتے تھے, لیکن ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کی وفات کے بعد اس شیطان نے پٹی پڑھائی اور اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح سے ہوتی تھی. اور یہ فتنہ چلتا ہوا آیا ہے کہاں تک, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, جو ان پر بھی جو جادو کیا گیا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کہتے تھے یہ تو ہمارے جو نبی گزرے ہیں, یہ ہمارے جو نبی گزرے ہیں کون, حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ تو ان کی سنت ہے. یہ دیکھیے گا ذرا, اس کو سمجھیے گا اس بات کو. بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ جس جادو کو تم کفر کہتے ہو, جس جادو کو تم حرام کہتے ہو, یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کیا کرتے تھے, تہمت لگاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ. ان کی براءت میں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا, وہ تو جو ساری ان کی قوتیں تھیں, جو طاقتیں تھیں, وہ تو ساری اللہ کی طرف سے تھیں, لیکن ان شیاطین نے جو ہے کفر کیا. پورا پس منظر میں نے سامنے رکھ دیا, بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہاں پہ جو میں نے بات کی تھی جڑے کٹنے والی, اس کو ذرا دیکھیے گا. یعلمون الناس السحر, کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے.
اب یہ جو انہوں نے سیکھا اور کیا وہ ساری چیزیں انہوں نے کیا حرکت کی کہ انہوں نے وہ جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اب یہاں پہ ذرا جو پارٹ میں پیش کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یہ میرا تفہیم القرآن سے اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں دیکھیے گا کیا چیز ہے. پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں، شیاطین جن میں سے بھی ہوتے اور انسان میں سے بھی ہوتے. جب بنی اسرائیل پہ اب یہ ان کی پستی کا اور ان کی غیر اخلاقی کا، ذرا یہ مادی زوال کا جو ان پہ جب دور آیا، تو اس میں ذرا دیکھیے گا کہ کیا معاملات ہوئے. جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور مادی زوال آیا اور غلامی، جہالت، افلاسی اور ذلت اور پستی ان کے اندر کی وجہ سے کوئی اولو العزمی ان میں جو ہے وہ باقی نہ رہی. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں اور ہم تو اس طرح سے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے، ان چیزوں کو بارہا میں وضاحت کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایک فضیلت دی تھی. وہ ساری چیزیں جب بالکل ان میں سے زیرو ہو چکی، اب وہ اس گھٹیا پن پہ اتر کے آ گئے، اور جس کو آگے چل کے بالکل ایسا لگے گا کہ آج کی امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے. وہ آخر میں نقطہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور مادی زوال آیا اور غلامی اور جہالت، یہ ذرا سمجھیے گا ان الفاظ. غلامی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو بابل کا جو شہر تھا اس میں غلامی، یہ بالکل غلامی کی حالت میں تھے. ایک بار پہلے بھی ہم غلامی پڑھ کے آ چکے ہیں. جو قبطی قوم تھی وہاں اس کی غلامی میں تھے. اچھی طرح سے آپ نے لیکچرز میں سنا ہوگا، اچھی طرح سے آپ کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے، جہالت، غلامی، جہالت، افلاسی. اب ان کے پاس ذریعہ معاش کوئی بھی نہیں ہے. جو اب یہ کر رہے ہیں کہ دین کو دھندا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، ذلت. ظاہر سی بات ہے تمام جتنی اقوام ہیں وہ ساری ذلیل کرتی ہیں ان کو کہ تم نے اپنی کتابوں میں جو ہے تم نے اپنی من گھڑت چیزیں گھڑ لی ہیں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ افلاسی، ذلت اور پستی نے ان کے اندر کوئی اولو العزمی جو ہے وہ باقی نہ چھوڑی. تو ان کی توجہات جادو اور ٹونے اور طلسمیات اور عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف جو ہے وہ کیا ہوا، مبذول ہونے لگی. اب یہاں پہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اچھی طرح سے. جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس بات کو رکھنا شروع کروں گا تو بات بالکل اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی. جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ ایک جڑ جو ہے وہ کٹ چکی ہے. محمد رسول اللہ نے اس شرک کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی ہے. وہ کیا ہے، میں ڈیزائن شیئر کر چکا ہوں. مختلف احادیث اس میں ہیں. قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کو چونا لگانا، قبروں کو جو ہے وہ پختہ کرنا حرام، قبروں پر لکھنا حرام، قبروں پر موم بتی دیے چراغ جلانا حرام، قبروں پر عرس اور میلے وغیرہ کرنا حرام، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا حرام، قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا حرام، قبروں پر ذبیحہ کرنا حرام. اور آخری حدیث جو میں اس کے ضمن میں رکھنے لگا ہوں وہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ یہ بات توجہ سے سن لو. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1188. یہ بات توجہ سے سن لو، تم سے پہلی قومیں جو ہیں اپنی انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رہی تھی. خبردار خبردار خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا. میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، اور میں اس بات کو بارہا واضح کر کے آ چکا ہوں. پہلے بھی ہر بات میں اس بات کو واضح کرتا ہوں. جو بات محمد رسول اللہ نے منع کی وہ اللہ نے بھی منع کی. جس نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں، وہ انسان کافر ہے. میں پہلے بھی اس پہ بارہا ہر لیکچر میں اس کو ریکارڈ کرا رہا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ معاملات کیا ہوا. وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جس سے مشقت اور جادو، جس سے مشقت اور جد و جہد کے بغیر جو ہے صرف پھونکوں اور منتروں کے زور پہ جو ہے وہ پیسہ کمانے لگے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ان کے پاس بچی نہیں. پستی اور وہ ساری چیزیں جو میں اوپر گنوا کے آیا ہوں بالکل دنیا میں ذلیل و خوار ہونے لگے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ ذلت اور خواری تمہارا مقدر بن کے رہ جائے گی، جس کی ظاہری شکل وہاں 40 سال وادی طی میں دکھی اور آج تک بھی یہ ذلیل و خوار ہے. دنیا کی سب سے لیس پاپولیشن ہے اسرائیل کی. سمجھ لیجئے گا اس بات کو اچھی طرح سے. یہ ساری چیزیں، اور ہم مسلمانوں کو یہ چیزیں کھول کھول کے کیوں رکھی جاتی ہے. میں پہلے بھی اس کا فلسفہ بیان کر چکا ہوں. یہ لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان سے جا کر تم مل سکتے ہو. جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ اسرائیل میں مقیم ہے. تم ان سے مل سکتے ہو، تم ان کی ہسٹری، ان کی زبانی تم پڑھ سکتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ بالکل ہم سے پچھلی والی قوم ہے. یہ ایسا نہیں کہ اب تم ان کو دنیا میں نہیں پاؤ گے. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور دوسری قومیں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے عبرت کے لیے.
اللہ تعالیٰ کا یہ رواج رہا ہے، دستور رہا ہے، یہ سنت رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، جب قوم جو ہے وہ نبی کی نافرمانی کرتی تھی غرق کر دیا جاتا ہے اس قوم کو۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دیکھو اس قوم کو کہ اس کی کیا حرکات تھی، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 10 رکوع یہ چیزیں آ رہی ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، نہیں جی یہ تو کافروں سے بات ہو رہی ہے، یہ تو مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے۔ تمہاری کتاب قرآن میں اس کو 10 رکوع میں اس چیز کو درج کیا گیا ہے، اور یہ تو صرف 10 رکوع ہیں، باقی سیرتیں پڑھو گے 125 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے یہ ذکر مذکور ہے۔ لہٰذا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، اور یہی ساری چیزیں میں نقشہ کھنچوا دوں گا آگے، یہی سارے معاملات آج مسلمانوں کے بھی چل رہے ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، اس وقت جو ہے شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم و شان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں جو سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھی۔ یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا اس بات کی، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ اس طرح کے معاملات ہیں، یہ تو جو بھی سلیمان علیہ السلام کرتے تھے یہ سارے نقوش اور یہ منتروں کی اور ان کی وہ سب ساری چیزیں تھی، تم بھی ان چیزوں کو سیکھ لو، یہ معاملات ہو جائیں گے۔ یہ نقش سلیمانی آج بھی آپ کو ملیں گے، آج بھی اگر آپ کسی مزار پہ جائیں یا کسی بابا کے پاس جائیں تو وہی نقش سلیمانی آپ کو، اسی طرح کی وہ حرکات جو ہے وہ انہی کتابوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو کیوں رکھا؟ اب یہ سوال اٹھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے کہ جلا دو ان کتابوں کو، لیکن اللہ کی مشیت تھی، یہ تمہیں آزماتا رہے گا، ہر آزمائش سے تمہیں آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرسی کے نیچے دفن کرایا، اللہ کی مشیت سے اس جن کو بھیجا گیا، اس نے وہاں سے کیا، کیونکہ اللہ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ آزمائش جو ہے رہتی دنیا تک رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس شے پر بھی قادر تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت سلیمان کو حکم دیتے تمام کتابوں کو جمع کرو اور ان کو جلا دو، لیکن کرسی کے نیچے اس لیے رکھا گیا تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ہم ان کی بھی آزمائش کر سکیں، اور آج کی زیادہ تر امت جو ہے ہماری اس چیز میں جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے اور بات مزید واضح ہوگی۔ تو اور وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر میں جو ہے مترکبہ سمجھ کر ان چیزوں کو جو ہے وہ ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے۔ اب یہ جو سارے معاملات تھے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے محنت کم کرنا پڑے اور اس طرح کی چیزیں ہوں، بس بیٹھے بٹھائے کچھ جھاڑ پھونک کر کے منتروں کے تھرو جو ہے انسان کوئی جو ہے وہ روزی روٹی کما لے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اور وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر، اس کو نعمت غیر یعنی بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہو گیا۔ یہ بے وقوف جو ہے اس چیز کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ کوئی اللہ کا کوئی آخری کرم ہے ہم پہ کہ اس طرح کے کوئی نقوش ہمیں مل گئے ہیں، اللہ کی رحمت ہوگی۔ جس طرح سے آج ہم بھی ہر شے کو قیاس کرتے ہیں اللہ کی رحمت، بچے ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ تو جی الحمدللہ، پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر سے آزمائش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے مال آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، انسان جو ہے جی اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہے، جی ہمیں دھڑا دھڑ مال پہ مال آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دے کر آزما رہا ہے۔ لہٰذا یہی رویش جو ہے وہ یہودوں کی بھی تھی کہ یہ خراب چیز ہے، کفر والی چیز ہے، اور اس پہ کہہ رہا ہے کہ جی نعمت غیر ہے، یہ تو مترکبہ سمجھ کر جو ہے اس کو کیا کر رہا ہے، ان چیزوں پر جو ہے ٹوٹ پڑے۔ پھر نہ کتاب اللہ سے ان کی کوئی دلچسپی رہی اور نہ دین حق کی دعوت اور نہ دین حق کی آواز سنائی دیتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ان چیزوں میں پڑ جائے یہ تو بالکل برخلاف ہیں اس کے۔ کون سا بابا چاہے گا، کون سا اس طرح کا انسان چاہے گا کہ تمہیں قرآن اور سنت کی تمہیں جو ہے اس طرح کی دعوت، قرآن پڑھو گے تو اس میں تو یہ چیز کفر دکھائی دے گی۔ لہٰذا قرآن سے اور اس سے جو ہے وہ ہٹا دیے گئے، اس دور کی جو تورات وغیرہ تھی اس سے بالکل ہٹا دیے گئے، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزین کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے، سمجھ لیجئے گا اس چیز کو، وہ سوال کیا ہے کہ یہ سارے کام کرنے سے ان کی منتیں پوری ہوتی تھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کرتے تھے۔ میں بارہا یہ چیز وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر تم کسی بندر کی بھی اگر تم مورت بنا کے اس سے بھی مانگنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے وسیلے سے بھی دے گا، اس کی وجہ سے بھی تمہیں دے دے گا۔ وہ اللہ کا یہ شیوا نہیں ہے اس طرح کا کہ وہ تمہیں جو ہے فوراً کو فرشتہ آ جائے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، جو شے تم چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے دے گا۔ بہت بڑی تعداد 2 بلین جو ہے تقریباً ہندو ہیں، یا اور اس سے علاوہ اربوں خربوں اس طرح کے لوگ ہیں جو مورتیاں بنا کے پوچھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو انہی میں الجھا کے رکھتا ہے۔ لہٰذا وہ روش جو ہے میں بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی، جیسا تم چاہو گے ویسے تمہارے معاملات ہوں گے۔ تم مال چاہتے ہو تمہیں مال ملے گا، تم دولت چاہتے ہو تمہیں دولت ملے گی، تم اولادیں چاہتے ہو تمہیں اولادیں ملیں گی، تم دنیا میں تم ساری چیزیں چاہتے ہو تمہیں سب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تم گھوڑے کی پوجا کرو، تم بندر کی پوجا کرو، تم سانپ کی پوجا کرو، اسی سے تمہیں ملتا رہے گا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے ٹاٹے برلے جتنے بھی ہیں سب ارب پتی ہیں، انڈیا میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں
بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ لہٰذا جو تم چاہو گے، اللہ کی یہ روش نہیں ہے کہ وہ کسی، یہ ساری چیزیں سمجھ لیجئے گا، سب کچھ ملا کر بھی تمام کائنات بھی میں پہلے بتا چکا ہوں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا بندے مومن کی جو ہے یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کو صرف استعمال کی جگہ سمجھے، متاع غرور، دھوکے کا سامان ہے۔ باقی یہ کہ اس کا اصل گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اور جس کو میں کہتا ہوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اصل گھر، اصل مقام جو ہے اس کا وہ آخرت ہے۔ اب یہ دیکھیے گا، جس زمانے میں، ذرا ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری چیز آ رہی ہے، جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو، اب یہ وہ بابل، ہاروت اور ماروت کا ذکر آ رہا ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ جب یہ قیدی بنے ہوئے تھے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ یہ قیدی بنے ہوئے تھے بابل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جائے مقام، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، عراق میں جگہ تھی، وہاں پہ کیا ہوا کہ بابل میں یہ قیدی اور غلام بنے ہوئے تھے، ایک تو قیدی بھی تھے اور دوسرا غلامی بھی کرتے تھے، بنی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جو ہے انسان کی شکل میں بھیجا۔ اب یہ کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمائش کے لیے ان کے لیے بھیجا۔ یہ ساری جو ہے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بہت برے معاملات کیے تھے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانی شکل میں بھیجا، جس طرح قوم لوط کے پاس جو ہے وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں قوم لوط کے پاس جو ہے فرشتوں کو بھیجا گیا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت، ہم پڑھ کے آ چکے اس چیز کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، کہ وہ جو آخری دور جو گزرا اس میں حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے صدوم کی بستیوں کی طرف بھیج دیا، اور خود جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں آ گئے؟ وہ مکہ کی جانب اور فلسطین کی جانب آ گئے۔ تو یہاں پہ یہ ہوا کہ وہ قوم لوط کا جرم پتہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کے لیے آزمائش رکھی کہ دو جو ہے بہت سے خوبصورت فرشتوں کو، قرآن میں بھی اس کا ذکر آئے گا، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ فرشتے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگ کے جلدی سے جو ہے وہ کاٹ کر لے آئے بکرا وغیرہ جو بھی تھا۔ انہوں نے کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں کھائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ مزید اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کچھ ہم پڑھ چکے ہوں گے اور کچھ آگے چل کے پڑھیں گے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ دنیا امتحان خانہ ہے، ہر اس چیز سے آزمائے جاؤ گے جو تمہاری کمزوری ہے۔ سمجھ لیجئے گا اس بات کو، مال تمہاری کمزوری ہے، دے کے تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ شہوت تمہاری کمزوری ہے، تمہارے سامنے خوبصورتی کو لا کے تمہیں آزمائے گا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ تمام جتنی بھی خواتین تھیں سب ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی تھی، لیکن انہوں نے جیل کو سلیکٹ کیا بجائے اس کے کہ وہ کوئی اس طرح کا خیال بھی اپنے دل میں آنے دیتے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا، جو تمہاری کمزوری اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آزمائے گا، لازماً تمہیں آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم لازماً تمہیں آزما کے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہر وہ چیز جو تمہاری دکھ تھی رہ گئے اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ لہٰذا سمجھ لینا آج تک کی جو زندگی گزری وہ گزری، لیکن اب یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں آنا شروع ہوئے تو ہر طرح کی آزمائش سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ جو ٹھٹر کے پیچھے ہو جائیں گے وہ فیل ہو جائیں گے، جو مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے کھڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ نبیوں سے نیچے کا درجہ یا اور اس طرح کا جو ہے بلند درجے پہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اب اس میں یہ ہوا جیسے کہ میں بتا رہا تھا، جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جو ہے انسان کی شکل میں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح سے قوم لوط پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قوم لوط میں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ یہ اس دور کی آزمائش تھی، سمجھ آ رہی نہیں؟ اسی طرح سے کیا ہے، اسی طرح سے ان اسرائیلیوں کے پاس بھی جو ہے، یہ جو اسرائیلی تھے ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، یہ پیر اور فقیر کی شکلوں میں۔ یہ بابل، یہ ہاروت اور ماروت جو تھے، ان کی شکلیں ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ مجابر ٹائپ کے تھے۔ تو یہ لوگوں کو کیا کہتے تھے، ایک طرف انہوں نے کیا کیا کہ فرشتوں نے جو کیا کیا کہ ساحری کا بازار گرم کیا۔ ایک طرف انہوں نے یہ بھی چیز لگائی کہ بھئی دیکھو دکان لگا لی انہوں نے، اور دوسری طرف یہ اتمام حجت بھی کرتے تھے، دیکھو یہ جو جادو تم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ کفر ہے۔ اب دیکھیں کیسی کھلی آزمائش تھی۔
ایک طرف وہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جادو سکھا رہے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے جادو سکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتمام حجت کرنے کے لیے تم بروز قیامت یہ نہ کہہ سکو، اتمام حجت کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، ہم تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، تم اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے ان کے بعد جو ہے وہ تعویذ اور عملیات اور نقوش اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ بنی اسرائیل اس پہ ٹوٹ پڑے ان کے پاس۔ وہ کہہ رہے تھے خود سے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ کام مت کرو، جادو کفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ان کے سامنے رکھی گئی تھی۔ فرشتوں کی انسانی شکل میں آ کر یہ کام کرنے کی بات کو لے کر اتنی زیادہ حیرانگی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے پولیس وغیرہ جو ہوتی ہے، جو سول ڈریس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی رشوت خوار انسان کو جو ہے رنگے ہاتھوں پکڑوانے کے لیے اس طرح کا لباس جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے بھی کی کہ وہ سول ڈریس میں جو انسانی شکل میں فرشتے آئے اور آ کے وہ سارا انہوں نے بچھایا جال تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون مضبوط ہے اور کون تم میں سے جو ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بہت پیاری آ رہی ہے، آگے دیکھیے گا، یعلمون الناس السحر وما انزل علی ملکین، یہ تو ہم پڑھ چکے علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمانی۔ اب یہ سمجھیے گا بالکل ایسا لگ رہا ہوگا جیسے آج کے دور کی بات ہو رہی ہے، وما یعلمانی من احد حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کیا کرتے تھے، وما یعلمانی، وہ دونوں یعلمان، ٹھیک ہے نہیں، دو جمع کا صیغہ ہو گیا، وما یعلمان من احد، کہ وہ دونوں کیا کرتے تھے، نہیں سکھاتے تھے کسی کو وہ علم، حتی یقولا، یہاں تک کہ جب تک وہ کہہ نہ دیتے تھے انما نحن فتنہ، کہ دیکھو ہم فتنہ ہیں، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو دیکھو یہ کفر کا کام ہم سے نہ سیکھو، ہم سے نہ کرو، فیتعلمون منہما، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، پھر وہ بھی سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، سمجھ آ رہی ہے، منہم کہتے ہیں دونوں کو، منہم جو ہے منہما سے مراد کہ جمع کا صیغہ دونوں کو، فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اب وہ چیز آ رہی ہے کانٹے دار، کیا کہ وہ نہیں سکھاتے تھے، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، ما یفرقون بہ، کہ اس کی بدولت جو ہے وہ کیا کریں کہ وہ بین المرء وزوجہ، یعنی وہ کیا کریں میاں اور بیوی کے بیچ جو ہے وہ تفرقہ ڈال سکیں، صرف یہ تھا ان کا۔ اب اس کے ضمن میں دیکھیے گا بہت پیاری بات جو مجھے تفہیم القرآن کی مجھے لگی، وہ یہاں اس کو چھوٹا سا اس کا ایک پورشن میں یہاں بیان کرنے لگا ہوں، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کیا فرمایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ ایسا عمل یا ایسا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کی بیوی کو جو ہے وہ چرا لے۔ یہ سب سے زیادہ شہوت کا غلبہ ان میں ٹوٹا، اب پستی کی اس طرح کی حالت ہو گئی۔ دوبارہ سے سنیے گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی، یعنی اس دور کا سب سے کوئی سمجھ لیجئے کہ بہت ڈیمانڈیبل چیز جو تھی وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ اس سے کیا کیا جائے، کہ وہ یہ تھی کہ ایسا عمل یا ایسا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے چھڑا کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے دور میں بھی بہت اچھی طرح سے پھیل گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے رشتہ بھیجا، جی وہ رشتہ منع کر دیا، اب یہ کہ وہ تعویذ اور گنڈے اور وہ ساری چیزیں، سیم اسی طرح کے معاملات ہیں۔ یہ جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹھیک 1450 سال پہلے جو حشر، یعنی 1450 سال کے عمل میں جو حشر جو ہے وہ اس امت کا ہوا تھا، بنی اسرائیل کا، جو سابقہ امت مسلمہ جو کہلائی جاتی ہے، اس کا جو حشر ہوتا ہے، ٹھیک وہی حشر آج ہمارا بھی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، بالکل ایکسپیرینس شدہ یہ چیزیں۔ تو وہ کیا کر لے کہ دوسری کی بیوی کو جو ہے اس سے چھڑا کر اس کو اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ جو ہے مبتلا ہو چکے تھے۔ پست اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ جو وہ یہ ہو جائے کہ پرائی عورتوں سے جو ہے وہ آنکھ لڑانا، اور جب وہ یہ ساری چیز آنکھ لڑانا ہو جائے، اور اسی سے جو ہے منکوحہ یعنی جو نکاح شدہ جو خواتین ہوتی ہیں، عورت کو جو ہے وہ شوہر سے توڑ کر اپنا جو ہے وہ کر لینے کی، اور وہ اس حساب سے جو بہت بڑی ان کی فتح ہوا کرتی تھی۔ سب سے بڑی چیز جو ہے ان کے دور میں بس یہی رہ گئی کہ بس وہ عورت بازی میں اور شہوت پرستی میں وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ہو گئیں، اب صرف ان کا یہی چیز بچی تھی، بالکل جس کو کہتے ہیں کہ یہ پستی کی حالت ہے، کہ دوسروں کی نکاح میں جو بیویاں ہیں ان کو انہوں نے یہ کام کرنا کہ تعویذ کرا کے اور گنڈے کرا کے اس طرح سے ان چیزوں کو نکالنا۔
تو یہاں پہ کیا چیز فرمائی جا رہی ہے؟ اب یہ آیت بھی کھل کے سمجھ میں آئے گی کہ وہ نہیں کرتے تھے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ وہ یہ کام کرتے تھے صرف اس لیے کہ وہ میاں اور بیوی کے بیچ میں جو ہے وہ کیا کریں کہ وہ دراڑ ڈال سکیں اور یہ سارے کام سکیں۔ اب یہاں پہ کچھ چند احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5764، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5764، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور اس کی آگے جو میں آج جو چیزیں رکھنے لگا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ سمجھ لیجئے گا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو، یہ دونوں جو ہے شرک ہے، کفر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے 5017، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پہ آرام فرماتے، یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ علاج ہے۔ اب جب یہ سارے معاملات اٹھے تو سر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ علاج کے ضمن میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا چیز کرنے والی ہے۔ میں پہلے بھی اس کی وصیت اور نصیحت کر چکا ہوں کلاس روم میں بھی، جب سے آپ لوگ اس گروپ میں آئے میں آپ کو یہ نصیحت کر چکا ہوں جو اب یہ بات میں بتانے والا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس، تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان کو جو ہے وہ کیا کرتے، وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے اس پہ پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جو ہے جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے، پہلے سر اور چہرے پر پھیرتے اور سامنے کے بدن پہ پھیرتے۔ یہ ترتیب سمجھ لیجئے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5017، مزید ڈیٹیل آپ اس کی یہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے، یعنی پہلے آپ نے کیا کیا، پہلے آپ نے 3 قل پڑھے، اس کو اپنی ہتھیلیوں پہ پھونکا، اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے پہ، اپنے سر پہ، پھر اس کے بعد چہرے پہ، اور اس کے بعد آپ نے پورے جسم پہ، جس طرح سے بھی ہے۔ حدیث کو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے نمبر بتا دیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5017۔ اسی طرح سے بارہا ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، جادو سے بہت زیادہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے سورۃ الفاتحہ ہے، 7 بار اگر آپ کسی پر پڑھ کر پھونکیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ جو ہے اس میں وہ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے اس میں معاملات جو ہے نفاست آئے گی۔ اس کی جو حدیث ہے یہ دیکھ لیجئے گا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3896، یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں سنن ابو داؤد 3896، جس میں لمبی حدیث ہے، صرف میں اس کا بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت زیادہ زبردست چیز جو ہم بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں، جس کا ڈیزائن بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1874، وہ کیا ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت، میں مزید بہت ڈیٹیل میں ان چیزوں کو رکھ چکا ہوں، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جو ہے وہ جادو جو ہے وہ ہر گز قدرت نہیں پا سکے گا۔ جو انسان کم سے کم ہفتے میں بھی ایک دن باواز بلند اپنے کسی کمرے میں بیٹھ کے اس کی تلاوت کرے، اس کی قرات کرے، ہر گز سمجھ لیجئے کہ جادو پھڑک بھی نہیں پائے گا اس کے نزدیک۔ یہ میں نے جو ہے اس کے علاج کے ضمن میں یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں تک ہمارا ہو گیا بِہِ بین المرء وزوجہ وما هم بضارین بِہِ من احد الا باذن اللہ۔ اب یہ بات جو ہے بڑی کانٹے دار آ رہی ہے، سمجھنے والی بات آ رہی ہے، حالانکہ یہ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، بہت زیادہ ان چیزوں میں مسکنسیپشنز ہوتے ہیں، اچھی طرح سے بات سمجھ لیجئے گا کہ جادو بھی اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ کا اس میں اذن نہ ہو۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، تمہیں ڈالنا چاہتا ہے اس آزمائش میں کہ تم بھاگتے ہو باباؤں کی طرف، یا تم جھاڑ پھونک کرانے بھاگتے ہو، یا پھر یہ ہے کہ تم کس طرح کے معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو جن میں شرکیہ کلمات نہیں ہے، وہ تم اس طرح کے کام کرتے ہو۔ لہٰذا یہ دنیا میں نچوڑ بتا چکا ہوں، ہر عمل سے تمہیں آزمایا جائے گا، ہر عمل سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وما ہم بضارین، کہ وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، بھی اس سے یہ جو حرکتیں ہیں، جادو وغیرہ کو یہاں پہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، من احد، کسی بھی انسان کو، الا باذن اللہ، جادو کی بھی کوئی تاثیر نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو اس میں۔ سمجھ لیجئے گا، یہ بات میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، لیکن آج تفسیر میں یہ چیز آ گئی، جادو بھی اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو، لہٰذا وہ تمہیں ہر شے سے تمہیں آزمانے والا ہے، لہٰذا ثابت قدم رہو اس میں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے ہیں یہ لوگ ان سے ایسی چیزیں جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے۔ قرآن کا ہے یہ قول فصل ہے قرآن کا، جادو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو جو ہے وہ نفع پہنچا سکتا ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وقتی طور کی آزمائش ہوتی ہے، انسان اس میں جو ہے بالکل پستی میں چلا جاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تعویذ گنڈوں میں پڑ جاتا ہے، ساری چیزیں انسان کو چاہیے بندہ مومن کے تو ویسے بھی جادو اور یہ سارے جنات ویسے بھی پاس نہیں آ سکتے۔ اگر تم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو، قرآن کو پڑھتے ہو کرتے ہو، تمہارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان چیزوں سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ویسے بھی یہ گندگی نجاست جو ہے، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ایک وہ چیز ہے جو انسان کے کردار کی وجہ سے ہر وقت گھر میں ٹی وی چلتا ہے اور وہ سارے جو ہے وہ ڈرامہ چلتے ہیں، ناچ گانا ہے، وہاں پہ بھی یہ چیز جو ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک وہ چیز جو ہے تمہارے پاس آ سکے گی جو صرف اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اگر آ گئی ہے تو اس میں بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ، اور ہم جو ہے اس بات کو وہ خوب جانتے تھے، اس بات کو بے شک کہ اس کا خرید، اس کا جو یہ جو اشترا جس کو کہتے ہیں، خریدنے میں بھی آتا ہے اور بیچنے میں بھی آتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ وہ حالانکہ وہ خوب جانتے تھے اس چیز کو بلا شبہ کہ جو یہ خریدار جو بنا اس کا نہیں ہے، اس کے لیے اس کا جو ہے آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہ جو بابل، جو وہ ہاروت اور ماروت سے جو کچھ بھی سیکھ رہے تھے کر رہے تھے، وہ ساری دنیا کے چسکے بازی تھی، دنیا کی چیزوں کو وہ ساری چیزیں کرنے کی تھیں۔ یعنی یہ جو سارے چیزوں میں جو انسان پڑتا ہے، جلد بازی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس انسان کا یہ نظریہ بن جائے دنیا میں کما لو، دنیا میں کر لو سارا، وہ پھر ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو لہٰذا ہمارا جو گھر ہے، حقیقتاً جو ہمارا گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، ان چیزوں کے پاس زبردستی کر کے ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ انہی چیزوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی انسان، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ہم اس بات کو خوب جانتے تھے، لِمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ، کہ وہ لوگ جو خریدار بنا اس کا، فِي الْآخِرَةِ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے دنیا میں اور آخرت میں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور کتنا برا، یقیناً بہت ہی برا تھا یہ سودا جو یہ کرتے رہے، جو انہوں نے خرید و فروخت کا جو کام کیا، بہت زیادہ بری چیز تھی وہ، بِهِ أَنفُسِهِمْ، اپنی نفس کے عوض۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اپنے نفس سے عوض کیا مراد ہے؟ تمہارے پاس دو رستے تھے، ایک ہدایت کا تھا، تم ہدایت کا رستہ اختیار کر کے تم جنت کے باغات کو اختیار کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی جان کو، تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے جان کا سودا کیا کہ تم دنیا کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کی زندگی کو ٹھکرا کے، اور تم نے کیا کیا؟ اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اب یہ ظلم یہاں نہیں دکھے گا، یہ ظلم ہمیں تب دکھے گا جب ہم مریں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے آئے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے خاطر ہم نے کیا حرکات کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انسان ہے، جلد باز ہے، کیش چاہیے انسان کو، ابھی چاہیے، کل کے دیتے آج دے دو۔ ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں تو سسٹم بھی اس طرح کے ہیں، کیش ڈسکاؤنٹ۔ کیا ہے جی کیش ڈسکاؤنٹ؟ اگر آپ کل دیں گے تو اتنا دیں گے، آج دے دیں تو اتنا ڈسکاؤنٹ۔ یہ ساری چیزیں جلد بازی کی شکلیں ہیں، کیش ڈسکاؤنٹ جس کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں نے اکاؤنٹس پڑھا ان کو یہ چیز پتہ ہوگی۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیش مانگتا ہے، کل کے ملتے آج مل جائے، جی ابھی دے دو، تھوڑا کم دے دو لیکن ابھی دے دو، یہ انسان کی جو ہے وہ روش ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بہت برا سودا ہے، بہت برا سودا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ جانتے ہوتے ان چیزوں کو، کہ جو روش انہوں نے جو ہے اختیار کی ہے۔ کون سی روش؟ میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے آخرت کو دے کے دنیا کی زندگی کا جو ہے وہ سودا کر لیا۔ اب آگے آیت نمبر جو ہے آگے جو ہے وہ آیت نمبر 103 آ رہی ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے بھی بات ہو رہی ہے، اور آج کے جو ہمارے جو یہ سارے جو لاٹ پادری ہیں اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہمارے بیچ بیٹھے ہیں، یہ بابا اور یہ سارے، ان کے بارے میں بات فرمائی جا رہی، تعویل خاص میں بھی ان کے لیے ہے، تعویل عام میں بھی ہے۔ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک وہ ثواب جو ہے، وہ سارا کا ثواب جو ہے اللہ کے ہاں سے ان کو ملتا اور کہیں بہتر ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس چیز کو جانتے۔ میں وضاحت کر چکا ہوں اس کی، دنیا کی چیزوں میں جلد بازی کر کے ایسے کر لو، جو چیز چاہیے وہ چاہیے۔ اب جس لڑکی پہ دل آ گیا بس وہ چاہیے، اس میں یہ کہ تعویذ کراؤ، گنڈے کسی بھی طرح سے کر لو، کسی بھی طرح سے، بس وہ چیز ہمیں چاہیے۔ یہ ہے وہ سارا مرض اور سبب جس کو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو ہے دو کردار کی کمزوری میں نے بتائی، ایک کردار کی کمزوری میں نے بتائی تھی اور ایک دنیا سے بہت زیادہ محبت۔ ان دو چیزوں پر انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنا شروع کریں، یہ ساری خباثتیں انسان کے اندر سے ویسی یہ چیزیں نکل جائیں گی۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو۔ اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے،
جو اس دور کے جو لوگ تھے محمد رسول اللہ کے جو نئے نئے ایمان لا رہے تھے ان سے یہ مخاطبت ہو رہی ہے. کافی یہ بات چلے گی آگے, اسی طرح کے احکام آئیں گے. بات تو ہو رہی ہے یہ بنی اسرائیل سے, لیکن تنقید جو ہے اس میں کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف. یا ایھا الذین آمنو, یہ دیکھیے گا ایمان لانے والوں سے بات ہو رہی ہے, لیکن یہ وہ ایمان لانے والے ہیں, یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح. میں اس بات کو آگے سورہ آل عمران میں کھول کے اس بات کو رکھوں گا. یہ ایمان لانے والے بھی دو قسم کے ایمان لانے والے تھے. ایک وہ ایمان لانے والے تھے کہ جو محمد, ایک تو وہ ایمان لانے والے تھے جو بالکل چٹان کی مانند تھے, جن کا تذکیہ محمد رسول اللہ نے کیا تھا. ایک وہ لوگ تھے کہ جو بات سنتے تھے, حقیقت سنتے تھے, اور پھر وہ سن کے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آ جاتے تھے. تو یہ آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں بھی اس طرح سے آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا, مخاطبت ہے ایمان والوں سے, لیکن بات اس طرح کی آ رہی ہے ایسا لگے جیسے منافقین سے بات ہو رہی ہے. تو یہ جو نئے نویلے جو مسلمان جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے, یہ ان سے بات کی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح سے؟ نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے احکامات آگے چل کر سورہ آل عمران میں کھل کھلا کے یہ چیز آئے گی کہ, اور یہی چیزیں ہیں وہ جس سے جو ہے یہ شیعہ طبقات نے اور دوسرے طبقات جو ہیں انہوں نے ان چیزوں کو جو کہا ہے نہیں یہ تو بات ہو رہی ہے ان سے, ابو بکر سے ہو رہی ہے بات, اور اسی کی بنیاد پہ پھر وہ گالیاں دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو تفسیر سے پڑھا نہیں, ادھر ادھر سے بات سن لی, اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پھر چیزیں جو ہے وہ چیپتے ہیں کس پر؟ جو جلیل القدر اصحاب کرام تھے. یہ یا ایھا الذین آمنوا ان سے بات ہو رہی ہے جو لوگ نئے ایمان لانے والے. یہ سمجھیے گا, یہ بات تو یا ایھا الذین آمنوا ہے, ایمان لانے والوں سے بات ہو رہی ہے, لیکن یہ بات کا جو روح سخن ہے جو نئے ایمان لانے والے ان سے بات ہو رہی ہے. کیا ہے؟ اب یہ ایک لفظ آ رہا ہے, ایک لفظ بہت بڑا فتنہ بن گیا تھا, راعنا. یہ لفظ بہت بڑا فتنہ بن گیا. عبرانی زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا. میں بتا چکا ہوں کہ عربی زبان الگ ہے, عبرانی زبان الگ ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہاں تک یہ تو سب کو پتا ہوگا. عبرانی زبان میں سیم اسی کی پروننسیشن کے جیسے ملتا جلتا الفاظ تھا جس کا مطلب تھا سن تو بہرا ہو جائے, جیسے کسی کو بددعا دی جاتی ہے. راعنا سے مراد تھا سن تو بہرا ہو جائے. جیسے کوئی انسان بات کرا تو اسے جیسے گالی بک کے کسی کو چپ کرایا جاتا ہے, تو یہ ایک اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سن تو بہرا ہو جائے, راعنا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے عربک میں بھی یہ لفظ جو ہے بنتا ہے, اور اس کے معنی کیا ہے؟ صاحب رعونت, یا پھر یہ سمجھ لو جاہل اور احمق. راعنا سمجھ آ رہی بات نہیں؟ عربی میں بھی اس کے جو مطلب ہے وہ کیا ہے یہ. اور یہ اسپوکن عربک میں جو ہے اس کے یہ اس طرح سے اس موقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی کو جو ہے وہ یہ بات کہہ جائے کہ تم جو ہے وہ ہماری بات مانو, ہم تمہاری بات مانیں. اب سمجھ میں آئی اس لفظ کی حقیقت؟ تین جگہ پر جو ہے, تین لفظوں میں یہ لفظ ایسا فتنہ بن کے رہ گیا کہ جو پھر وہ اس دور کے بھی جو مومنین لوگ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں. لہٰذا یہاں پہ اس بت کو توڑا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس ورڈ کو ہی چھوڑ دو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, تم اس ورڈ کو ہی چھوڑ دو. اچھا, ایک ترجمہ اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ راعنا یعنی ہم پر رعایت کیجیے. اب یہ ہوتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے, جو وہ ہر دھرم قسم کے جو علماء تھے, جب وہ بحث مباحثہ کرنے رسول اللہ کے دروازے پہ آتے تھے تو وہاں اس طرح کا لفظ راعینا کو رائینا کر دیا, اے ہمارے چرواہے, اور کہہ کے جو پھر کنکیوں میں بغلوں میں منہ ڈال کے ہنس رہا ہے. مذاق کرنا, ٹھٹا کرنا, رسول اللہ کو جو ہے ایذا پہنچانے والی چیز. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو رائینا ہے, اگر اس کو رائینا کر دو گے تو یہ اے ہمارے چرواہے ہو جائے گا. اب یہ بات جو ہے ہم اچھی طرح سے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ جو قوم تھی عرب, یہ تو چرواہا قوم تھی. یہ تو جب محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی تو عرب قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے تب اٹھایا, ادروائز تو جاہل جنگل قوم تھی, ادروائز تو یہ امیین تھی, ان کے پاس نہ کوئی شریعت, نہ کوئی رسول, نہ کچھ. تو یہ سارے کام تھے کہ اس طرح کے کام یہ کرتے تھے. محمد رسول اللہ کے پاس آتے تھے تو منہ بگاڑ بگاڑ کے, ٹیڑھا کر کر کے یہ الفاظ کہتے تھے رائینا, کبھی رائینا کر دیا اس کو, اور اندر ہی اندر ہنس رہے ہیں جو یہود کے علماء جو لڑنے آئے. جیسے کہ وہ آگے بھی چل کے وہی ہمارے یہ آئے گا ٹاپک کہ وہ ہر بات میں یسألونک کا یسألونا, اپنے نبی سے پوچھ کے بتاؤ, اپنے نبی سے یہ پوچھو, اپنے نبی سے یہ پوچھو. یہ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے مومن جو اس دور کے ہوتے تھے ان کو الجھا کے رکھتے تھے. یہاں تین میں نے آپ لوگوں کے سامنے رائینا سے میں نے آپ کو بتایا, اور چوتھا جو میں نے بتایا وہ رائینا کا بتایا. اب یہاں دیکھیے عبرانی زبان میں ملتا جلتا لفظ ہے جس سے مراد ہے سن تو بہرا ہو جائے, یعنی ایک بددعا کے ضمن میں ہے رائینا, لیکن عبرانی زبان میں. اسی طرح سے عربک زبان میں بھی یہ چیز ہے جاہل اور احمق کے. اب کہہ رہا ہے رائینا اور پھر ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ ہم نے تو جو ہے محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے جاہل اور احمق کہہ دیا.
سمجھ آ رہی ہے؟ عرب اور عجم کی جو زدم زدہ میں نے پہلے بتائی تھی. اسی طرح سے اسپوکن عربک جو ہوتی ہے اس میں تیسرا میں نے آپ لوگوں کو بتایا رائنا سے مراد یہ توڑ جوڑ، یعنی تم بھی میری بات سنو تو میں بھی تمہاری بات سنوں گا. اب رسول اللہ کے ساتھ تو یہ روش نہیں ہو سکتی کہ تم بھی میری بات سنو. رسول کیوں بات سنے بھائی؟ رسول تمہاری بات کیوں سنے؟ رسول نے تو بات سنانی ہے، تم نے تو ہاتھ باندھ کے بات سننی ہے. تمہارے ساتھ کو مکمکا تھوڑی ہونا ہے کہ تمہاری بات بھی سنی جائے. جو بات رسول نے کہنی ہے وہ بات تمہیں سننا پڑے گی. رسول کوئی تمہارے لیے یہاں مکمکا کرنے نہیں آیا. اور اس کی آگے بھی ہم چل کے دیکھ لیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے معاملات پھر کس طرح سے گفتگو کی ہے. آگے چل کے اس چیز کو دیکھیں گے. لہٰذا یہاں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو اے ایمان والو جو نئے نویلے ایمان لائے ہو. میں اس کا ترجمہ اس طرح سے کروں گا تاکہ مغالطہ نہ ہو. لا تقولوا راعنا، دیکھو تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، راعنا لفظ کو ہی چھوڑ دو. وقولوا انظرنا واسمعوا، دیکھو تم اس کی جگہ یہ الفاظ استعمال کرو انظرنا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ الفاظ دیا ہے اور اس کا کوئی توڑ نہیں نکال پایا. وہ انظرنا ہماری ذرا نظر، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نظر سے ہی بنا ہے یہ دیکھنا، اور نظر سے ہی بنا ہے انتظار. یہ نظر جو ہے نون ضا اور را یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. نظر سے ہی انتظار بن گیا اور نظر سے ہی جو ہے وہ دیکھنا بن گیا. سمجھ آ گیا؟ یہ قرآن میں دو جگہ جو ہے اصطلاح استعمال ہوئی ہے. یہ کبھی جو ہے دیکھنے کے لیے ہوگا اور کبھی جو ہے کیا ہوگا انتظار کے لیے ہوگا. واسمعوا، اور دیکھو جو بات تمہیں بتائی جاتی ہے ایسی نوبت ہی نہ آنے دو کہ تم بار بار پوچھو. یا آپ لوگوں کو بھی یہ چیز تلقین ہے، بار بار کوئی چیز جو ہے بتانا پڑتی ہے، اس سے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. لہٰذا جو بات تم سے کہی جاتی ہے اس کو دھیان سے سمجھا کرو. اور واسمعوا دھیان سے سنو، توجہ سے سنو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے وللکافرین عذاب علیم، اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ سارے جو کفار جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں علم کہتے ہیں درد کو. علیم جیسے میں نے پہلے بتایا تھا رحیم کریم، اسی طرح علیم بن گیا تو کیا ہو گیا؟ الف کے ساتھ علیم بن گیا دردناک، بہت زیادہ درد کی شدت ہے. اسی طرح سے علم ہے لفظ لیکن علیم بن گیا تو کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ علم جاننے والا. اسی میں اگر العلیم لگا دیا تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہو گئی، کوئی دوسرا ویسا علم رکھنے والا نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ جو ایک آیت آ رہی ہے آیت نمبر 105 میں فرمایا جا رہا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، دیکھو ہرگز نہیں پسند کرتے من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں سے. اب یہ اہل کتاب کون ہے ذرا ان کی حقیقت سمجھ لیجئے گا. پچھلی جو بنی اسرائیل گزری وہ بھی اہل کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب دی تورات. اسی طرح سے اب یہ نصارہ بھی ایک ہو گئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ یہود یا نصارہ کا لفظ نہیں آیا بلکہ دونوں کو جوڑ کے یہ ہمیں آسانی ہو جائے گی اگر یہ بات یہاں سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ سورہ آل عمران سے پہلے میں ان کو کھول کے رکھنا چاہتا ہوں. لہٰذا یہ سمجھ لیجیے جہاں یہ لفظ آئے گا من اہل الکتاب، اہل الکتاب سے مراد ہے یہود پلس نصارہ از اکول ٹو اہل الکتاب. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے ما یود الذین کفروا، دلی بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا، ہرگز پسند نہیں کرتے یہ کافر، اور من اہل الکتاب. اب یہاں دیکھیے گا ایک تو کفار ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا اہل الکتاب ہیں. کفار سے کیا مراد ہے؟ یہ مشرکین، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں بت پرست ہیں جو بھی ہیں. ایک کفر، یہاں چار لوگوں کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے. ایک کفار کو جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، فاسق ہیں فاجر ہیں، ایک وہ لوگ. ایک وہ ہیں من اہل الکتاب، اہل الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یہود اور نصارہ. ولل مشرکین، اور چوتھا گروہ جو ہے یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ کون؟ مشرکین مکہ. سمجھ آ رہی ہے؟ مشرکین کون تھے؟ اللہ کو مانتے تھے لیکن رسول کو نہیں مانتے تھے. اب بڑا جھٹکا لگا ہو یہ بات سن کے کہ اللہ کو مانتے تھے اور رسول کو نہیں مانتے تھے. بالکل اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لات منات عزا ان کے حبل ان کے جو ہے وہ بت بناتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں، اور ان کی پھر پرستش کرتے تھے. اور اس میں جو ہے وہ یہ مشرکین، یہ جو شرک میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، کوئی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہو. یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. ہندوؤں میں بھی یہ ہے کہ وہ فلانی دیوتی جل دیوتا یا وہ لکشمی دیوتی، لیکن مہادیو وہ بھی ان کا ایک ہی ہے. اسی طرح سے سکھزم میں بھی بہت سارے فلانا نانک، لیکن وہ کوئی بہت بڑا وہ ایک ہی ہے. تو اللہ کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں. یہ بات سمجھ لیجئے گا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بت پرست ہے وہ بھی یہ مانتا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کا کوئی وسیلہ ہے یہ. اسی طرح سے جو ستارہ پرست ہیں، جو سورج پرست ہیں، جو چاند پرست ہیں، یہ بھی ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ خالق کرنے والا، تخلیق کرنے والا ان کا اللہ ہی ہے.
یہ سمجھ لیجئے گا، ہم نے مشرکین سے یہ سمجھا ہے کہ جیسے مشرک تو اللہ کو مانتے نہیں، مشرک کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. یہ بہت بڑی جو ہے مغالطہ ہے ہماری امت کے بیچ، جو زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. مشرک انسان اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ شریک کرتا ہے. جیسے آج جو ہے یہ مشرکین ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن وہ نبیوں ولیوں کی قبروں کو بنا کے اور کہتے ہیں جی یہ اللہ کے بڑے مقربین، یہ ہماری بخشش کرائیں گے، یہ ہماری سفارش کرائیں گے. سیم وہی مرض جو پایا جاتا تھا مشرکین مکہ میں، وہی مرض جو آج یہاں پایا جاتا ہے. لہٰذا سمجھ لیے گا، شرک کہتے اس کو جو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرے پارٹنر کو. بات سمجھ میں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہو ہی نہیں سکتا اس کا کوئی ند یا اس کی کوئی ضد، کوئی نہیں ہے اس کے مد مقابل، کوئی رسول اس کے مد مقابل نہیں ہے. آگے چل کے جو آیات آئیں گی اس سے بالکل بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم. یہ سارے چار گروہ جو ہے یہ ہرگز نہیں پسند کرتے اس بات کو. کیا کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ عربوں میں سے کیسے اٹھا دیا، یہ جاہل قوم میں سے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی. یہ تو چرواہے تھے، یہ تو گو کھانے والی قوم تھی، یہ تو جانور کھانے والی قوم تھی، تو بکریاں چرانے والی، یہ کیسے ہو گیا؟ أَن يُنَزِّلَ، اس بات کو کہ تم پر کیسے خیر نازل ہو رہی ہے. یہ چار لوگ جو تھے، بڑے بڑے طبقے کے جو لوگ تھے اس دور کے، بہت زیادہ پاورفل لوگ، یہ کہتے یہ کیسے ہو گئی چیز، یہ کیسے ہو گئی کہ جاہل جنگڑ قوم، یہ جو عربی قوم، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. واللہ یختص، اب یہ دیکھیے گا آگے کا اللہ تعالیٰ اپنا قول فصل سنا رہا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. یہ تو اللہ کا اختیار ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ خالص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ مالک ہے، اور فضل عظیم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ مالک ہے، فضل عظیم کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. اب یہاں پہ ایک چیز اور روش بیان کی جا رہی ہے. یہ مناظرے ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، یہود کے علماء آتے تھے محمد رسول اللہ سے. میں بتا چکا ہوں مدنی صورت ہے، وہاں پہ جب یہ دین کا کام ہو رہا ہے تو وہاں جو ہے یہ پورا گروہ کا گروہ آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، چیخ پکار کر رہا ہے، یہ بتاؤ ہمیں، تم یہ بتاؤ. مناظرے کے لیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس طرح کے کام کیے اس دور میں، اس طرح کے کام ہوئے، تو ان کو لگا کہ محمد رسول اللہ کا بھی ایسی ہوگا کہ دروازے پہ جائیں گے، وہاں کو لاٹھی یا عصا پھینک کے کر کے کوئی اس طرح کا کوئی معجزہ دکھا کے ان کو قائل کریں گے. لیکن محمد رسول اللہ کے معاملات کچھ الگ تھے. اب یہاں انہوں نے ایک فتنہ اٹھایا، وہ یہ کہ یہ خاص جو ہے شبے کی طرف، یہ جو آیت ہے ما ننسخ من آیت، کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، انہوں نے یہ جو ہے رکھنا ڈالنا شروع کیا کہ ایک ہی اللہ کی طرف سے، جو کہ ہمارے بھی کسی بغاوت کی بنیاد پہ تو نہیں، لیکن یہ ہماری بھی امت میں یہ چیز آتی ہے، ایک ہی اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے لیکن مختلف کتابیں مختلف قوموں کے لیے، اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے ان میں ڈفرینس بھی ہے، شریعتوں میں تو تھوڑا بہت ڈفرینس رہا ہے نا. تو یہ ایک خاص شبے کا جواب ہے جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں تو یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے. اب تم کہتے ہو کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھی، یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، ایسی ہے نا. تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے ہیں، یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا کہ تورات میں تو یہ چیز ایسی ہے اور انجیل میں تو یہ چیز ایسی ہے، یہاں پہ یہ چیز ایسے کیسے آ گئی. ایک ہی اللہ کی طرف سے جو ہے مختلف وقتوں میں مختلف احکامات کیسے ہو سکتے ہیں. یہ وہ چیز جو ہے حجت قائم کرنا چاہتے تھے محمد رسول اللہ میں. پھر تمہارا قرآن جو ہے یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی اس کی تعلیمات ایک حصے کو بھول چکے ہیں. محمد رسول اللہ نے دعویٰ کیا کہ دیکھو تم اپنی کتابوں کو بھول چکے ہو، اور جو کچھ تم جانتے تھے اس میں بھی تم نے من گھڑت اپنی طرف سے جو ہے تحریف کی، تم نے اس میں ریکٹیفیکیشن کی ان چیزوں میں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ، پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہود اور عیسائی اس تعلیمات کے ایک حصے کو بھول گئے ہیں کہ جو انہوں نے دی گئی تھی، جو ان کو جو تعلیمات دی گئی تھی یعنی تورات اور انجیل کی، وہ تو اس کو بھول چکے ہیں. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور وہ حافظوں سے جو مہر ہو جائے. اب یہ حجت کر رہا ہے محمد رسول اللہ سے کہ نہیں تم کیسے کہہ رہے ہو، تمہارا قرآن کیسا کہہ رہا ہے. یہ آیت جب آئی تو یہ فتنہ اٹھ گیا، ما ننسخ من آیت، کہ دیکھو ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم نہیں بلاتے، ناتی بخیر منہا، یہاں تک کہ ہم اس سے کوئی خیر، کوئی اور بھلی آیت ہم اس سے پیش کر دیتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ اس نے ایک کتاب سے دوسری کتاب میں بھی فرق، دیکھو ایک ہی اللہ کی کتاب ہے لیکن شریعت کے احکامات میں کچھ فرق آ گیا.
اسی طرح سے کتاب کی کتاب میں بھی فرق ہے. قرآن میں بھی کچھ آیات ایسی آئیں گی، پہلے آیت آ رہی ہے مثال کے طور پر ایام 20 3 دن کے روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے. جو نہیں کرتا، جو نہیں رکھتا ایام 20 کے روزے، اب تو خیر ایام 20 ہو گیا ہے، لیکن اس دور میں جب یہ روزے نازل ہوئے تھے، جب ان کے احکامات ہوئے تو یہ فرض تھے، لیکن فدیہ تھا اس میں. یہ لوگوں کو آج تک بھی یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں کہ کیا معاملات ہیں، کیا ہے. ان کو لگتا ہے کہ رمضان کے روزوں کا بھی فدیہ دے دو تو وہ ساری چیزیں جو ہو جائیں گی. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آخر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور وہ حافظوں سے مہر ہو جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں، بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کی من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن آیا، اس کی طرف سے جو ہے لوگوں کو بہکایا جائے. یعنی یہ جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی علمی بحث نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کچھ خرافات ڈالے جائیں، ان کی جماعت میں کچھ اس طرح کی بد نظمی کی جائے کہ یہ سارے لوگ جو ابھی جو تھوڑا تھوڑا ایمان لانے شروع ہوئے، ان کو بھی ہم ان ایمان سے پیچھے لے جائیں. یہاں جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، جو جس کو ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، وہ کیا ہے کہ لا تقولوا رائنا. اچھا، اس کے بعد جو ہم نے پڑھا ما یود الذین کفروا، یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی مخاطب ہے کہ دیکھو ہرگز نہیں چاہتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. تو یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ حافظوں سے مہر ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ساری بحث مباحثہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ علم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تکبر کی بنیاد پر اور لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے چکر میں یہ ساری بحث جو ہے وہ کرتے تھے. کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مالک ہوں، میں جیسا چاہتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں مالک ہوں. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو یہاں پہ ذرا دوبارہ دیکھیے گا، ما ننسخ من آیات، کہ ہم کوئی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، یا پھر اس میں کیا ہوتا ہے او ننسہا، یا ہم بھلا دیتے کسی آیت کو، ناتی بخیر منہا، یا تو ہم دے دیتے ہیں اس سے بہتر، اس سے کوئی اچھی چیز. یعنی مثال کے طور پر ابھی میں نے مثال دی تھی یہ 3 دن کے روزوں کی. اب 3 دن کے روزوں میں جو فضیلت تھی، آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان میں فضیلت رکھ دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تم 3 دن کے روزوں میں وہ فضیلت ڈھونڈتے تو وہ فضیلت تو نہیں ملتی، 3 دن کے روزوں میں تو وہ چیز نہیں. لیکن یہاں تعداد بھی بڑھا دی گئی اور اس میں ایک لیلۃ القدر بھی رکھ دی گئی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 3 دن کے روزوں کو فرض سے ہٹا کے محمد رسول اللہ نے اس کو نفلی روزوں میں کیا، جس کو آج ہم ایام 20 کے جو ہے اس سے جانتے ہیں. سمجھ لیجئے گا اچھی طرح، یہ بات کی کھچڑی نہیں بننا چاہیے. ایام 20 جن کو آج ہم جانتے ہیں، پہلے یہ فرض ہوئے تھے یہ روزے، بعد میں یہ روزے منسوخ کر دیے گئے، اور اس کو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر وہ رمضان کی شکل میں پورا ایک منتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیا. اور وہاں پہ یہ کہ ایک رات بھی اس میں ایسے رکھ دی کہ وہ جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہاں پہ اگر منسوخ کیا، یہ میں ایک مثال بتا رہا تھا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کو دوسری کتاب سے بھی منسوخ کر دیا. پچھلی کتابیں کہاں ہیں؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ یہ تورات ہے. میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، انجیل کی بھی اب 4 شکلیں جو ہے ان کی گورنمنٹ نے یا ان کے جو لاٹ پادری ہیں انہوں نے اس چیز کو ڈکلیئر کیا، 4 ہیں جی یہ اللہ کی کتابیں. 4 کتابیں کیسی ہو سکتی ہیں اللہ کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 4 کتابیں ایک اللہ کی 4 کتابیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ایک اللہ کی تو ایک ہی کتاب ہوگی. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ اس کی شان ہے کہ وہ ایک کتاب سے دوسری کتاب کو منسوخ کر دے، اور یہ بھی اس کی شان ہے کہ ایک کتاب کی آیت کو دوسری کتاب اسی کتاب کی آیت سے منسوخ کر دے. یہ اللہ کی شان ہے، وہ ان چیزوں کو کر سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ چیزوں کو بنانے والا ہے، وہ چیزوں کو جاننے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یہ جو فتنہ لے کر آیا سارا، اس کا جواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اب اس میں آگے دیکھیے گا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے تم لوگ، کیا تم لوگ نہیں جانتے یقیناً اللہ تعالیٰ ملک السماواتی، بادشاہی تمام آسمانوں کی اللہ تعالیٰ کی، والارض اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارا، وما لکم کیا ہو گیا تمہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی تمہارا سرپرست ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. اب دیکھو یہ جو معاملات آ رہے ہیں، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی ولی نہیں ہے تمہارا، کوئی تمہارا ولی نہیں سوائے اللہ کے. تمہارا سب سے بڑا ولی، تمہارا سب سے بڑا دوست، تمہارا جگری دوست، تمہارا سرپرست اللہ ہونا چاہیے.
من ولیم ولا نصیر، نہ کوئی تمہارا ولی ہے اللہ کے علاوہ، اور نہ کوئی جو ہے تمہارا مددگار، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہم نے ولی بھی تراش لیے اور ہم نے جو ہے یہ نصیر بھی کہ فلانا یہ بزرگ بابا یہ ہماری بخش، یہ سارے عقائد میں بتا رہا ہوں، ہر آیت میں ان کی نفی ملے گی، کہیں آپ کو جو ہے اس میں کہیں بھی آپ کو جو ہے ان چیزوں کے نہیں ملے گی کہ یہ چیز آپ نے سنی تھی، سارے موروثی عقائد ہے، سب ہم صرف سنتے آ رہے ہیں۔ ام تریدون، اب آگے کی جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ کیا پھر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان تسألوا رسولکم، کہ تم بھی اس طرح کی بات جو ہے اپنے رسول سے پوچھتے ہو، یعنی آج کے دور کے جو اصحاب کرام تو نہیں، لیکن وہ جو نئے جو مسلمان ہونے والے تھے ان کا بھی یہی تھا کہ وہ میں نے پہلے بھی بتائی آپ کو، وضاحت کی اس بات کی کہ وہ بار بار یہود پن مارتے تھے ان کو، یہ بات پوچھو اپنے نبی سے، یہ بات پوچھو اپنے نبی سے، یہ بات پوچھو، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، فلاں چیز کے بعد ہر چیز میں وہ جو نئے مسلمان تھے ان کو پن مار مار کے، اور ان سے وہ ہر روز یہی ہوتا تھا کہ یہ پوچھ کے آؤ، یہ پوچھ کے آؤ۔ اس کے ضمن میں یہ آیت آ رہی ہے ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو یہ کام کیا، ہر تھوڑی دیر پہ کچھ نہ کچھ سوال کرتے ہیں۔ اب یہ سئلہ جو ہے اسی سے بنا ہے سوال، یہ سوال بھیک مانگنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو انسان پیسہ مانگتا ہے، یعنی جو سائل جس کو کہتے ہیں، ہم لوگ تو بھیک مانگنے والا کہہ دیتے ہیں، تھوڑا سا یہ جو ہے بیڈ روڈ ورڈ ہے، اس کو ہم سائل کہہ سکتے ہیں، سائل سوال کرنے والا، سوال کرنے والا جو ہے جو آپ لوگ سوال جواب کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سوال دونوں طرف جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سائل جو ہے جو کوئی انسان مانگنے والا ہو، جو کوئی صدقہ خیرات مانگنے والا، اس کے لیے بھی یہ سائل سئلہ ان فرمایا جا رہا ہے ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کہ تم سوال کرتے ہو، یہ دونوں طرف جاتا ہے۔ ایک تو وہ بار بار ہمیں معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، ایک تو یہ بھی حرکت تھی ان کی، اور دوسری کہ یہ ایسے کیوں ہے یہ ویسے کیوں ہے، یہ سئلہ دونوں طرف جاتا ہے، دونوں حرکتیں ان کی تھیں، مانگتے بھی تھے، مالی اعتبار سے بھی چیزیں مانگتے تھے، یہ معجزہ دکھاؤ، پانی چاہیے، فلانا چاہیے، کھانا چاہیے، یہ بھی ان کی حرکتیں تھیں، اور دوسرا یہ کہ سوال جواب بھی بہت کرتے تھے۔ لہٰذا یہ سئلہ جو ہے، یہ سوال جس کو میں نے بتایا، یہ دونوں طرف جاتا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور دیکھو، اور جس نے اختیار کیا کفر کے بعد ایمان، یعنی کیا ہوا کہ ایمان کے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، کہ جس نے کیا کیا، جس نے اختیار کیا کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی ایمان لے آیا ہے اور اس کے بعد کفر میں داخل ہوا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ تو بہت زیادہ جو ہے بھٹک گیا ہے، بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ راستے سے اس کو بھٹکا دیا گیا ہے۔ اب یہ بالایمان یہاں لفظ آ رہا ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ ایک تو مسلمان ہے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، مسلمانوں میں تو یہی ہے کہ وہ سب گدھا گھوڑا گائے بھینس سب بالکل برابر ہے، لیکن بالایمان، ایمان کی حالت میں آ کے جیسے آپ لوگ ہیں، اچھی طرح سے بات کفر اور شرک اور وہ ساری چیزیں کھل کھلا کے وضاحت ہو چکی ہیں، آپ لوگ جتنے بھی انشاءاللہ تعالی جو شروع سے فالو کرتے آ رہے ہیں وہ ایمان کی حالت میں، صرف اسلام کی حالت میں نہیں ہے، اب بلکہ پڑھنا شروع کر دیا، بات کو سمجھنا شروع کر دیا، تو یہاں خاص طور سے ان کے لیے یہ ہے وہ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بھی ان لوگوں کے تعویل خاص میں بھی ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں آ گئے اور ایمان کے حالت کے بعد جو ہے پھر بھٹکائے جائیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو یقیناً بھٹک گیا اور وہ سیدھی راستے سے بہت زیادہ بھٹکا دیا گیا۔ لہٰذا یہ اسلام کے بعد بھٹک جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایمان کے بعد بھٹکنا یہ بہت بڑی گمراہی کی چیز ہے کہ تم نے بات کو سنا، تم نے بات کو سمجھا، سارا کچھ ہوا، سب بات تمہیں سمجھ میں آنے لگی، اس کے بعد جو ہے پھر وہ تم نے کسی بھی بہانے سے نکل کے تم بھاگے، تم نے کہا سر یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، قرآن سے تم نے منہ پھیر لیا اور پھر اپنی اسی دنیا داری میں تم مشغول ہو گئے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اب تمہارے اوپر بھی حجت قائم ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے گا جتنے لوگ بھی سنتے ہیں، ریکارڈنگ کو سنتے بھی جو یہاں تک پہنچے اور کلاس میں بھی جو لوگ موجود ہیں، اب تم ایمان کی حالت میں ہو، اگر واپس پلٹ کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں، ہم پڑھ کے آ چکے اچھی طرح سے اللہ کی کیا روش رہتی ہے۔ اگر تم یہ چیزوں سے نکل کے تمہیں بہت بھاری لگا اور تم نکل کے بھاگے اور تم نے کہا جی وہ بچے ہیں جی اور پیسے ہیں جی اور بزنس ہے جی، ڈپلوما ہے، ڈگری ہے، تو سمجھ لینا یہ چیز کہ تم بھٹکا دیے جاؤ گے، کیونکہ تمہیں بات اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگی، تم خود کو مومن یا مومنہ کہنے والوں میں سے تھے، تم مسلم کہنے والوں میں سے نہیں تھے، سمجھ آ گئی۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور کیا ہے، دل و جان سے چاہتے ہیں، ود کثیر، بہت زیادہ دل و جان سے چاہتے ہیں، من اہل الکتاب، یعنی پھر وہی بات آ گئی کہ اہل کتاب میں سے کیا مراد ہے، یہود اور نصارہ۔ محمد رسول اللہ کے دور میں تو یہ دونوں طبقات جو ہیں بہت زیادہ عروج پہ تھے،
یہودوں کا یا نصاراؤں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ لڑنے بھڑنے والے اتنے زیادہ نہیں تھے. صرف نجران میں ایک دفعہ مناظرہ ہوا, وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ جب وہ جو ہے اس طرح کا کچھ معاملہ ہوا تو وہ پیٹ پھیر کے چلے گئے, انہوں نے بات بھی نہیں سنی, وہ مناظرہ بھی نہیں ہوا. سمجھ آ رہی نہیں؟ لیکن یہود جو ہے یہ بڑی ڈھیٹ قوم تھی, اور یہ لڑائی جھگڑا تو خیر نہیں, لیکن ضد بحث اور مباحثے میں پڑنے والی تھی. تو یہاں پہ دونوں سے مخاطبت کر کے فرمایا جا رہا ہے ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کہ بہت دل و جان سے یہ لوگ چاہتے ہیں, کون؟ یہود اور نصارہ, کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان سے واپس پھیر دیں. من بعد ایمانکم کفارا, اس کے بعد کہ جب تم ایمان کی حالت میں جو ہے وہ تمہارے اندر جو ہے وہ ایمان آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی جانب وہ جو ہے کیا کریں کہ تمہیں بھٹکا کے بہکا کے تمہیں لے جائے. اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے قیاس وہ اس لیے کرتے تھے. حسدم من عند انفسہم, حسد کی بنا پر. یہ حسد ہے سارا کہ یہ عربوں میں کیوں یہ چیز آ گئی, عجموں میں یہ چیز کیوں نہیں آئی. سارے نبی پیغمبر رسول سب ہماری شاخ میں سے آئے, سارے اسرائیلی تھے, یہ عرب میں سے کیسے آ گئے؟ تو یہ حسد ہے, ان کے اندر کا حسد ہے یہ ان کا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ سارا قرآن کا پس منظر آپ دیکھیں گے, قرآن عظیم کا سارا پس منظر زدم زدہ زدم زدہ زدم زدہ زدم, یہ ایسے کیوں ہو گیا, وہ ایسے کیوں ہو گیا. تھوڑے ٹائم بعد یہ آپ کو چیز ملے گی زدم زدہ کی, کہ سارا حسد ہے جو وقتاً فوقتاً قرآن میں بیان کیا جائے گا. من بعد ما تبین لہم الحق, اس کے بعد کہ جو چیز کھل کر سامنے آ گئی. من بعد ہی, اس کے بعد ما تبین, جو چیز واضح ہو گئی, بائن ہو گئی, جو چیز کھل گئی, لہم الحق, ان کے حق پہ. یعنی جو چیز وہ چھپا کے بیٹھے تھے, تورات وغیرہ انہوں نے چھپائی تھی, جنہوں نے تورات بھی چھپائی تھی, اس میں تحریف کر کے یہ چیزیں ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول کر رکھ دی محمد رسول اللہ پر. اور اب یہ لوگ جو اٹھے ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئے گی؟ فاعفو وصفحو, تو ایسے لوگوں کو کیا کرو؟ فاعفو, معاف کرو, درگزر کرو, دفع کرو ایسے لوگوں کو. وصفحو, درگزر کرو. حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوگا, مارے جائیں گے, کاٹے جائیں گے, وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے فتح مکہ سے پہلے کیا معاملات ہوئے, کیسی قیامت خیز جو ہے پھر وہ سورہ توبہ میں ہم چل کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا, چن کر جہاں ملے ان کو قتل کرو. وہ پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن یہاں پہ ابھی یہ سن 2 یا 3 ہجری کی صورت کی یہ جو ہے یہ آیات جو ہے وہ سن 2 اور 3 ہجری کی ہے. سورۃ البقرہ جو کمپائل کی گئی ہے تو اس میں سن 2 اور 3 ہجری کا. ابھی آ کے بیٹھے محمد رسول اللہ, کچھ چیزیں بڑے کام کیے, مسجد نبی بھی بنی ہے, یا اور اس طرح کی چیزیں, اصحاب صفہ کا کام ہوا ہے, آگے چل کے رکھوں ان چیزوں کو. یہ بڑی چیزیں ابھی ان کو جو ہے درگزر کیجئے, اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. فاعفو وصفحو حتی یاتی اللہ بامری, جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ اپنا جو ہے وہ نہ کر لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, در حقیقت اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے. جیسے پوری قوموں کو مار دیا, پہلے ہم نے دیکھا 70 لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گئے, سب گر کے مر گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو, اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان کو مار دے ایک دم سے, ایک سونامی بھیجے اور کر دے, لیکن عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو رکھنا چاہتے تھے. یہودوں کو بھی باقی رکھنا چاہتے تھے اور یہ نصارہ کو بھی باقی رکھنا چاہتے تھے, تاکہ تم ان کو دیکھ کے نصیحت لو. لیکن ہم نصیحت تو کیا لیں گے, ہمارے تو سارے کے سارے کام ان کی طرح سے ہوتے ہیں. ہم نصیحت نہیں, ہم تو ان سے سمجھ لیجئے کہ ہر کام کو جو ہے ہم ان کی طرح سے, ہماری شادیاں ان کے طریقے سے, سارا ہندوانی رسومات اور سارے اسی طرح کے ہمارے کام ہیں. ہم ان پر کیا جو ہے کنتم امہ خیرت امت للناس, جو وہ آیت آتی ہے, سارے کام کہ تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا تھا کہ تم ان پر کام کرو, تمہیں اس لیے بہترین امت بنایا تھا. اور ہم نے کیا کیا, ہم ان کی پیروی کرنے لگے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے خیر امت بنایا ہے کہ ہم ان پر کام کریں. وہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ 3 میں سے ایک ہے, اس پر ہم کام کریں. قل هو اللہ احد, اس پر ہم کام کریں, ان کو یہ بات سمجھائے کہ اللہ ایک ہے. لیکن ہمارے معاملات کیا, ہم تو اپنے ناچ گانوں میں اور ان چیزوں میں, ساری دنیاوی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے. اور دھڑلے کے ساتھ ہم یہ بات کہہ دیتے محمد رسول اللہ آئیں گے, نکال کے لے جائیں گے. آگے جو آیت ہے, میں چوتھی بار کہہ رہا ہوں اس چیز کو, آگے جو آیت آئیں گی وہاں معاملات کھل کے سمجھ میں آ جائیں گے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. 2 چیزیں انسان کو بہت دلی, جس کو کہتے ہیں کہ بہت عزیز ہے, 2 چیزوں میں سے انسان کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. ایک اس کا ٹائم نہیں ہے جی, اور دوسرا زکوٰۃ, یعنی کیا, ایک اس کا مال. یہ 2 چھریاں جو ہیں, بارہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, چھوڑو سارے کام اور جا کے پہلے نماز پڑھو.
اب جیسے کل وہ بچی نے سوال کیا کہ عشاء کا ٹائم کب ہے کیا، یہاں جواب آ رہا ہے واقیم الصلاۃ، قائم رکھو نماز کو. یہ ساری چیزیں سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں انسان کو، آج مزین ہو کے رہ گئی ہیں. لہٰذا واقیم الصلاۃ، یہ چھری چلاؤ، چھوڑو سارے کام اسی وقت اور جا کے اپنا جس کو تم کہتے ہو ٹائم از منی، وہ جا کے تم اسپینڈ کرو. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ. انسان جو ہے وہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، وہ والا حساب ہے. وآتوا الزکوٰۃ، تمہارے تو اچھے بھی دیں گے، دینا پڑے گا تمہیں اس میں سے. زکوٰۃ نہیں دو گے تو کافر ہو جاؤ گے، تم مسلمان ہی نہیں ہو. وہ تو پلرز کے اندر سے ایک چیز رکھ دی. اسی طرح سے نماز تم ادا نہیں کرو گے، کافر ہو. آگے چل کے سورۃ النساء میں جو ہے وہ چیزیں آئیں گی کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز جو ہے وہ پہلی سب نماز پڑھے گی تو دوسری ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ان چیزوں کو؟ چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں کی بنیاد پہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ قیامت خیز عروج آئے گا نماز کا کہ جہاں اللہ تعالیٰ غزوہ احد سے پہلے جو ہے جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نہیں اس وقت بھی تم نماز نہیں. اور پورا طریقہ جو ہے، پورا طریقہ، کافی آیات ہیں، لمبی لمبی آیات ہیں جس میں پورا طریقہ کھول کے رکھا گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ امام نماز پڑھائے گا، پہلی صف پڑھے گی، پھر وہ پڑھ کے ہوگا تو دوسری صف. جنگ کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی جو ہے وہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں یہ معاملہ عام نارملی لوگ مہینوں نماز نہیں پڑھتے. ہمارے گھروں میں اس طرح کے لوگ مقیم ہیں، مہینوں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کی چیز کا. ہمارا معاشرہ تو اس طرح کا ہے کہ جانماز پہ تو صرف ہمیں یہ پتہ ہے وہ تو استری کرنے کی چیز ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو نماز کس چیز کا نام ہے. کافی سالوں میں ایسا دیکھتا آ رہا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں جاؤ، جائے نماز ان کی دیکھو تو استری کے دھبے اس پہ چپکے ہوتے ہیں. یہ حشر ہے ہمارا، یہ ہے ہم مسلمان. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیزیں ہیں. واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو. خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کریں. کیا مراد ہے اس سے؟ تمہارے گھروں میں نماز قائم ہونا چاہیے، جتنے بھی لوگ ہیں قائم کرنا ہے اس کو. یہ نہیں کہ بس تم نے جا کے اپنی پڑھ لی، بلکہ ایک سسٹم، ایک لا ہونا چاہیے، ایک رواج ہونا چاہیے، ایک دستور ہونا چاہیے. یہ قائم سے مراد میں پہلے بھی بارہا میں اس کی شکلیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے اقرؤوا الصَّلَاةَ کہ نماز پڑھو، قائم کرو نماز کو. جو تمہارا معاشرہ ہے، مرد جو ہے وہ باہر مسجدیں بنائیں، وہاں اذان ہو، وہاں اقامت ہو، وہاں باواز بلند جماعت ہو، وہ ساری چیزیں. عورتیں جو ہیں وہ گھر میں یہ کریں گی. اب عورتیں اذان نہیں دے سکتی، یہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ گھر میں اپنے گھر میں جو ہے اس کو نماز کو قائم کر سکتی ہیں. ایک نماز کا دستور ہو، مہمان آئے ہیں پتہ چلے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اس طرح سے قائم کرنا اس کو کہتے ہیں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اور دیکھو جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو، آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو. جو کام مثال کے طور پر جو تم نے کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ جو صدقہ کر دیا وہ تم نے آگے بھیج دیا. لہٰذا یہاں فرمایا جا رہا وَمَا تُقَدِّمُوا جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو لِأَنفُسِكُم اپنی نفس کے خاطر، جو بھی کچھ تم آگے بھیجتے ہو، صدقہ ہے، خیرات ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، کوئی دین کا کام ہے، کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ، کوئی بھی نیک عمل ہے، جو بھی کچھ تم آگے بھیج رہے ہو سے مراد یہ کہ تم لکھوا رہے ہو اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو. یا آگے بھیجنے سے مراد یہ ہے لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ جو خیر کے کاموں میں جو تم بھیجتے ہو تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ہر شے تم اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. ہر عمل تمہارا لکھا جا رہا ہے، برائی کا ہو یا بھلائی کا ہو. تم گانے لگا رہے ہو، 70 لوگ ویوز اس پہ آ کے دے رہے ہیں، وہ عورتیں ناچ نہیں کر رہا ہے، یہ سارا بھی لکھا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں لکھے جا رہی ہیں. اسی طرح سے کوئی حدیث تم نے شیئر کی، کسی کے علم میں اضافہ ہوا، کوئی اس طرح کا کام، کوئی قرآن کی آیت تم نے، کوئی اچھی چیز تم نے شیئر کی، وہ بھی تمہارے حق میں لکھا جا رہا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر. اور یہ سارے کام سمجھ لینا کہ ایسا نہیں اللہ نہیں دیکھ رہا، یہ سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ باخبر ہے. ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بصیر، بالکل نظر ٹکا کے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 111 میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. اب یہ آ رہی ہے وہ کانٹے دار چیز. جیسے آج بھی ہماری یہاں جو ہے وہ سنی کہتا ہے جی شیعہ کافر اور فلانا کہتا ہے وہ کافر، چشتی قادری سارے جتنے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہا ہے. یہی روش جو ہے پچھلے دور میں بھی تھی. میں گنواتا آ رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ سارے بالکل کاپی پیسٹ والے معاملات، بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے یہ تو ہمارے معاملات ہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ کہ جنت میں تو داخل لن يدخل ہرگز داخل نہیں ہو سکتا. یہ لام اور نون کے ساتھ میں بتا چکا ہوں، ہرگز
ترجمے میں بھی دیکھیں گے آپ، وقالوا لن يدخل الجنہ، ہرگز داخل نہیں ہو سکتا الا من کان، سوائے اس کے کہ جو کیا ہو جائے، یا تو یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے۔ یہ انہوں نے جو ہے ایک سلوگن انہوں نے جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیا، اس کے نعرے مارنا شروع کر دیے۔ یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں یہ فتنے کی شکل ہے، ایسے ویسے۔ جنت کے جو والی ہیں، جو متولی ہے، وہ تو صرف یہود اور نصارہ۔ اچھا ویسے اگر دیکھا جائے ساری عمر لڑتے مرتے آئے، اب ذرا یہ دیکھیے گا دوغلا بندی ان کی، دیکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون تھے وہ لوگ جو سولی چڑھانا چاہتے؟ یہودی تو تھے۔ اب وہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ کیا ہو گیا، دشمن، اور دوست کا دوست کیا ہو گیا، یہ والی پالیسی اب یہ چل رہا ہے۔ ساری عمر لڑتے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں کا جو وہ تھا، ہیرکلس تھا اس کا نام، اس نے جو ہے ڈکلیئر کیا، اور وہ سارا کیس آگے گیا، اس میں جو ہے وہاں پہ ان کو ڈکلیئر کیا، اور وہ سارا کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ تو اللیگل پیدائش ہے، اس کو سولی چڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے سولی چڑھایا؟ چڑھانا چاہتے تھے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہ سارے کام تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھوانے والے، تم کتنے نبیوں کو قتل کرنے والے، اب یہ سلوگن بنا لیے کہ نہیں۔ اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ نصارہ بھی دشمن ہیں مسلمانوں کے، محمد رسول اللہ کے، اسی طرح سے یہود بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے تو دونوں ہی دشمن ہیں، اور مسلمان بھی دونوں کے دشمن ہیں، کیونکہ دونوں اہل توحید تو نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، وہ دشمن مل کے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ایک تیسرے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں کیا انہوں نے نعرہ لگا رہا ہے، وقالوا لن يدخل الجنہ، کہ یہ تو کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے الا من کان ہودا او نصارا، کہ جو یہودی ہوں یا جو نصارہ ہوں، ان کے علاوہ تو نہیں ہوگا۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ کا قول دیکھیے گا، ایک قول میں ایک بت کو میں پہلے بھی توڑ چکا ہوں، بہت زیادہ ہمارے میں وہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو پہلے بھی ہم اس آیت کو پڑھ چکے ہیں، میرے دماغ میں آئے گی تو بتاؤں گا، بلا من اسلم وجہ، نہیں وہ دوسری آیت تھی، کسی طرح کی آیت ہم پڑھ کے آئے ہیں جس میں وہ تل کا امانی، ہاں جس میں وہ الفاظ تھے تل کا امانی، کہ یہ ان کی جو ہے یہ وشفل تھنکنگز ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں بھی یہ چیز کو میں ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ ایک بت یہاں پہ توڑا جا رہا ہے، وہ کیا دوبارہ سے وہ الفاظ آ رہا ہے، تل کا امانیہم، یہ ان کی صرف تمنائیں ہیں، یہ صرف جھوٹی چیزیں اپنی طرف سے انہوں نے، وشفل تھنکنگز ہیں ان کی۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے کہ اگر کوئی دلیل ہے ان کے پاس اس چیز کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ تم پیش کرو۔ یہ جو بات آج کا مسلمان بھی کہہ رہا ہے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، فلانا 70 جو ہے فرقے بن چکے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا، یہ اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس کسی کے ایمان کو پرکھنے کی کوئی دلیل ہے؟ تمہیں کیسے پتا یہ چیز کہ اس کے دل میں کیا چیز چل رہی ہے؟ لہٰذا یہ ہے وہی چیز ہے جو پچھلی امتوں میں تھی، وقالوا لن يدخل الجنہ جنت الا من کان ہودا او نصارا تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز اپنی طرف سے، جیسے ہمارے ابھی میں بارہا بتا چکا ہوں، اپنی طرف سے لوگوں نے ان چیزوں کو گھڑ لیا ہے، جی ساری حرام خوریاں کرو، سب کرو، محمد رسول اللہ آ کے نکلوا کے لے جائیں گے۔ ہمارے تو یہ عام ہے یہ چیز، میں بتا چکا ہوں، پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتا تھا، اس نے کہا ابو بکر بھائی یہ ساری چیز تو میں اب سن رہا ہوں، ورنہ ہمارے گاؤں میں تو مشہور زمانہ ہے یہ چیز کہ بروز قیامت محمد رسول اللہ بات کر رہے ہوں گے تو پیچھے سے کہیں گے نکل جاؤ نکل جاؤ۔ ہمارے گاؤں میں تو مشہور ہے یہ چیز، محمد رسول اللہ سے بات کر رہے ہوں گے بروز قیامت تو وہ پیچھے سے اشارہ کر کے پیٹھ کی طرف سے کہیں گے نکل جاؤ نکل جاؤ۔ یہ عقائد ہیں ہم لوگوں کی، گاؤں دیہات میں تو یہ کچھ چل رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے تل کا مان، ہمارے شہر کے لوگ بھی کوئی بہت زیادہ عظیم نہیں ہیں، ان کا بھی یہ ہے کہ جی الحمدللہ، جی ہم تو اللہ کی، جی وہ نبی کی امت میں سے، بس یہ شیطان نے ان کو اس چیزوں میں ڈالا، اپنا کوئی عمل نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، بس نبی کی امت میں سے، نبی کی امت میں سے۔ وہ احسان ہے، وہ احسان ضروری ہے، لیکن وہ تب ہے جب تم قرآن کو پڑھو، جب تم حدیث کے ہر کام میں عمل جو ہے تم ان کے حساب سے کرو، وہ چیزیں تو تب ہے۔ تم نے تو قرآن کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور تم کہتے ہو بڑا کرم ہے جی، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا جی، نبی کی امت میں سے ہے جی، سارے شیطانی چرخے، یہ ساری شیطان نے پٹی پڑھا رکھی ہے۔ میں اس کو چیزوں کو جو ہے کل بھی میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ٹریننگ گروپ میں۔ یہاں سمجھ لیجئے گا وہ کلیہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، بلا، میں نے پہلے بھی بتایا یہ بلا جو ہے یہ بڑا تنزیہ ہے، بلا ہاں کیوں نہیں، یہ بلا اس طرح سے آتا ہے، تنزیہ ہے، بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ۔ اب یہ وہ چیز آ رہی ہے کہ جس کے بعد میں نے پہلے بھی اس طرح کی کوئی آیت میں نے بیان کی تھی، میں نے کہا تھا نیندیں اڑ جائیں گی رات کی۔ اب یہ آیت آ رہی ہے جس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا شبہ وہ انسان کہ جو کیا کرے، جس نے سر خم تسلیم اپنا کر دیا ہو اللہ کے حضور، للہ اللہ کے حضور، وہو محسن، اور یہ شرط ہے سر خم تسلیم کرنے کی بھی شرط یہ کہ وہو محسن، میں بتا چکا ہوں احسان کی روش کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اور اگر اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔
تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جائے وَهُوَ محسن، اور وہ خلوت میں بھی، اب یہاں ترجمہ میں اس کے یہ کروں گا، نیکوکار نہیں کروں گا جیسے عام جو ہے قرآن کے ترجمے میں ہوتا ہے، وَهُوَ محسن، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اگر اللہ کو دیکھ نہیں پاتا تو اللہ اسے دیکھتا ہے، اس روش کا مرتکب ہے، وہ یہ کام اس طرح سے کر رہا ہے، خلوت میں بھی ڈرتا ہے، اکیلے میں بھی ڈرتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں اس چیز کی، محسن انسان کون ہوگا، میں بتا چکا ہوں اس چیز کو کہ وہ عورت یا مرد جو ہے اس طرح کا محسن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی شرمگاہوں کو بھی کھول کے بیٹھے خلوت میں، عورت جو ہے وہ سر سے لے کر پیر تک چھپانے کی چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں جی یہ تو چلو جی ہمارے گھر سے تو مرد نکل کے چلے، وہ عورت کبھی بھی محسنہ نہیں ہو سکتی جو یہ کام کرتی کہ خلوت میں جو ہے اپنے سطر کو کھول کے بیٹھے۔ ہماری خواتین کے معاملے دوپٹے ہی نہیں پتہ ہوتے، ماؤں کے بہنوں کے دوپٹوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا، میں بارہا ان چیزوں پہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہوں۔ گھر کے اندر بھی خمار، جس کو شیئر کر دے گا کوئی نہ کوئی گروپ میں، یہ خمار گھر میں ہونا چاہیے، اور باہر نکلنے کا یہ ساری چیزیں کھول کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اسی لیے انٹرویو کے وقت ہی بتا دیتا ہوں، یہ پورا پراپر لائف سٹائل ہے۔ یہ قرآن ہمیں بڑا شوق ہے جی، ہمیں بڑا شوق ہے، شوق تو ہے لیکن پورا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے اس میں۔ یہاں فرمایا جا رہا بلا من اسلم وجہہ، بلکہ ہاں یہ بات کیا، بلا شبہ جس نے سر خم تسلیم کر دیا اللہ کے حضور، وہوا محسن، اور اس کی روش بھی یہ ہونا چاہیے کہ احسان والی روش ہونا چاہیے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے شخص کا جو اجر ہے وہ اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ اس پر کوئی خوف کی کیفیت ہوگی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ اس پر جو ہے کوئی حزن کی کیفیت یعنی کوئی غم وغیرہ کی نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جب آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، ایمان کی بھی 70 شاخیں ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان بھی ایسا نہیں کہ ایمان آ گیا جی آ گیا، کوئی آسمان سے کوئی چیز گر پڑی، نہیں، ایمان دن بدن ہمارا بڑھتا جائے گا، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، جس میں سے ایک شاخ میں ہمیشہ بیان کرتا رہا ہوں جو کہ حیا ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو، یہ ایمان کی بھی شاخیں ہیں، بہت ساری شاخیں، جس میں سے ایک شاخ پہ ہمیشہ میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، وہ حیا ہے، اور بھی بہت ساری اس طرح کی شاخیں ہوں گی جو نکل نکل کے آتی رہیں گی، میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم کی کیفیت ان پر نہیں ہوگی، بڑے سے بڑا پہاڑ ٹوٹے وہ کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں، جو ہماری انبیاء کی جو روش رہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ ایک فتنہ ان کا کیا جا رہا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اب اوپر کیا کہہ رہے تھے ذرا دیکھیے گا، اوپر کہہ رہے تھے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں تو داخل ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی ہرگز سوائے کس کے، یہود اور نصارہ کے۔ اب یہاں کیا روش بیان کی جا رہی ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہ جو جھوٹا ناٹک تم کر رہے ہو یہود اور نصارہ مل کے اس دور کے مسلمانوں کے خلاف، یہ ناٹک تمہارا چھپے گا تو نہیں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور کہتے ہیں یہود کہ نہیں ہے نصرانی کسی راہ پر، کوئی نہیں ہے ایسی، یہ فضول چیز ہے، یہود کہتے ہیں نصارہ کو یہ فضول ایسی فتنہ ہے، کوئی نہیں ہے، چھوڑو ان کو، ان کی بات پہ دھیان نہ دو۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یہ اسی طرح سے جو نصارہ وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، ایسی فتنہ ہے، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، ایسے کر رہے ہیں، وہ زیرو ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو زیرو قرار دے رہا ہے، وہ کہتا ہے تم کچھ نہیں ہو، وہ کہتا ہے تم کچھ نہیں ہو، سمجھ آ گئی کہ کسی راہ پر نہیں ہے، کوئی ان کا عقیدہ نہیں، کوئی دین ایمان نہیں ہے، تو ایسی ہے، یہود نصارہ کو کہہ رہے ہیں اور نصارہ یہود کو کہہ رہے ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ وہ قرآن کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ روش ہو رہی ہے، بالکل سیم اسی طرح سے، تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ہمارے دین اسلام میں، جتنے بھی مذاہب سب قرآن کے پڑھنے والے ہیں، آپ حیران ہوں گے اس چیز پہ، سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہاں سارے قرآن کے پڑھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں وہ شیعہ کچھ نہیں ہے، وہ چھوڑو، وہ تو کچھ نہیں ہے، اسی طرح سے وہ شیعہ کہہ رہا ہے سنی کچھ نہیں ہے، وہ وہابی، بریلوی، دیوبند کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کر کے سب کو جہنم میں قرار دے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے گا، مرض میں بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھ کے ہم نے جو اچھی طرح سے سمجھا نہیں، بس والدین سے جو چیز سنتے رہے، اور والدین نے ان کے والدین سے، اور ان کے والدین نے ان سے، اور ان کے جو چیزیں ہم سنتے رہے انہی چیزوں کو، جی ہم تو بریلوی ہیں، جی ہم تو بریلوی ہیں، جی ہم تو دیوبندی ہیں، جی رسول اللہ نے کس کس طرح سے منع فرمایا کہ دیکھو تم سے پچھلی قوم 71 فرقوں میں بٹی تھی، اور اس سے پچھلی قوم جب 72 فرقوں میں بٹی تھی، تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ ہمیں تو یہاں سے کان کھڑے کر لینا چاہیے، لیکن ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے یہی ساری روش ہے، کتنے سارے فرقے تو آ چکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو لہٰذا یہ فرقے بازی کے بارے میں بہت زیادہ میں کام کر چکا ہوں، تمام چیزوں کو جو ہے احادیث سے اور قرآن کی اس سے روح سے میں بہت زیادہ میں نے کام کیا ہے، آپ لوگ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں اگر چاہیں۔
یہاں فرمایا جا رہا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ایک ہی کتاب کو پڑھنے والے ہیں یہ نصارہ، اور یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا اس چیز کی کہ اس کتاب کی جو سورس ہے، دیکھو قرآن آ رہا ہے یا انجیل آ رہی ہے، تورات آ تو سب ایک ہی جگہ سے رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ سب وہی لوح محفوظ سے، وہ ایک پارٹ نکال کے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں لا کے دے دیا یہودوں کو، وہ تورات ہو گئی۔ اسی طرح سے دوسرا دور شروع ہوا دوسرے نبی کا، وہ وہاں سے ایک پارٹ تھوڑا سا کچھ چیپٹرز کچھ حصہ نکالا لا کے یہاں دے دیا، وہ انجیل ہو گئی۔ اسی طرح سے پھر وہ محمد رسول اللہ کے دور میں اسی مین کتاب سے اوریجنل سورس سے نکال کے یہاں لا کے دے دیا، وہ قرآن ہو گئی۔ ہے تو ایک ہی کتاب، تم کس طرح سے ان میں تفرقے بازی کر رہے ہو؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہاں تک کہ وہ کتاب کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، کتاب کو پڑھنے والے ہیں کتاب کے۔ یہ ساری بات جو ہو رہی ہے یہ ایلیٹ طبقے کی بات، یہ جاہل مزدور طبقے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو جہالت اور گمراہی جو ساری پھیلی ہے وہ تو جاہل مزدور طبقے کا آدمی ہے۔ جی ہمیں وظیفہ بتا دیں کتنی بار کیا کیسے کیوں کب کرنا ہے، ہم اس کو کر کے جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ جو امراض کی طرف نشانی ہو رہی ہے، یہ ساری ایلیٹ طبقہ، علماء یہود، علماء جو ہے یہ اپنا نصارہ، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ نہ سمجھنا کہ وہ جاہل ہے، بڑے بڑے عالم ہیں یہ جو آپس میں ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اب بالکل ایسا لگ رہا ہوگا کہ سر جو ہے وہ آج کے جو علماء ایک دوسرے پہ جو کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ ساتھ ساتھ بیان کرتا چل رہا ہوں۔ ہم نے قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھا نہیں۔ مولوی جو ہے وہ ایک پروفیشن کریٹ ہو گیا، اور وہاں سے پھر وہ ساری چیزیں کہ جی جنازے جیسی بھی آسان چیز کے لیے بھی یہ ہے کہ مولوی ہی آئے گا تو دادا ابو کا جو ہے، نانا ابو کا یا ابو کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ جنازے کی نماز میں کیا ہے؟ بہت تھوڑی سی نماز ہے، بہت تھوڑی سی نماز، وہ بھی ہمیں آتی نہیں۔ تو یہ کیا کر لیا؟ ایک خاص پروفیشن ہم نے بنا لیا، مولوی پروفیشن۔ اب وہ سارے کام جو ہے وہ مولوی ہی آ کے کرے گا، نماز پڑھائے گا تو مولوی ہی پڑھائے گا۔ کیوں؟ ہماری تو داڑیاں ہیں نہیں، ہمارے تو چہرے اللہ معاف کرے، ہمارے تو بال اس طرح کے اللہ معاف کرے۔ وہ قضا کا ایک دور چلا ہے کہ وہ سائڈوں سے لوگوں نے کرانا، جس کو حرام قرار دیا محمد رسول اللہ نے۔ اس کی حدیث بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب وہ نئی چھڑی چلی ہے، یہودوں سے چل کے آئی ہے، بڑے کو فنکی سٹائل میں، سائڈ سے پورے بال جو ہے غائب ہوتے ہیں اور سر کے اوپر جو چھجا رکھا، یہ حرام فرمایا محمد رسول۔ قضا اس کو کہتے ہیں، قاف زا اور عین، قضا۔ آپ دیکھیں گے ہر لڑکا جو ہے اس شکل میں ملے گا، ہر لڑکا آپ کو سڑک پہ چلتا ہو اسی طرح کا، بیچ سے اوپر کا رکھا ہے اور سائڈ سے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ اور یہ چیز اب یہاں سے روح سکون ہو رہا ہے بات کا، کس کی طرف؟ مشرکین مکہ کی طرف۔ اب یہاں سے ایک بات کو سمجھ لیجئے گا، بلکہ میں اس کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، پھر باقی ہے کہ اس کے بعد جو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔